على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. از صحابہ خواجہ بیمار شد، از صحابہ خواجہ بیمار شد، وندران بیماری چوتار شد. مصطفی آمد عیادت سوی او، چو ہما لطف و کرم بد ہوئے او، در عیادت رفتنے تو فائدہ باز تو آئد. اول فائدہ کہ آن شخص علیل بو کے خطبے باشدو شاہ جلیل، چو تو چشمے دل نداری اے انود کی نمیدانی تو ہی زم راز اوت، چونکہ گنجے ہست در عالم مرن، ہیچ ویران رامدا خالیز گن. انتہائی واجب الاحترام شب جمعہ کے سامعین مجلس، اللہ تعالیٰ کا بے بہا شکر و احسان بجا لانے کا مقام ہے. تحدیث نعمت ہے کہ ہم اللہ کی نوازشات کو کس انداز میں شکرانہ ادا کریں. اس کی یہی ایک صورت ہے کہ ہم انتہائی خوش و خضوع کے ساتھ شب جمعہ کی اس نشست میں شریک ہو رہے ہیں، اور ہماری سماعتوں کے ذریعے یہ آفاقی علم و عرفان کی یہ منزلیں ہمارے حصے میں آ رہی ہیں. بلا شبہ اس کا اثر بھی ہماری زندگیوں میں آتا جا رہا ہے، کیونکہ پہلی بار ہم ایسا کچھ سن رہے ہیں جو ماضی میں ہمارے تجربے میں نہیں آیا. یہ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کا تصرف، آپ کی مثنوی شریف کا اعجاز کہ ایسے گوشے قرآن و حدیث سے، اہل اللہ کی حیات مبارکہ سے، اللہ کی دوستوں کی پہچان کے حوالے سے مولانا ہمیں متعارف کراتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ ایک طویل عرصے سے ہم سطحیت کا، ظاہرداری کا ایک چھوٹے سے خول میں بند ہونے کا مشاہدہ کر رہے ہیں. تو جب کشادگی پیدا ہوتی ہے، اللہ مہربان ہوتا ہے، تو وہ کچھ سماعتوں کے ذریعے ہمارے وجودوں میں داخل ہوتا ہے جو ہماری فکری اصلاح اور تطیت اور تنگی سے نکل کر کشادگی کے راستے پر
ہم رہیں گے اسی لباس بشر کے دور میں، مگر فکری طور پہ ہم تبدیل ہو جائیں گے۔ فکری طور پہ ہم مہاجرت، تنگی سے کشادگی طرف کی جانب، اندھیرے سے روشنی کی جانب، تاکہ اس کا اثر یہ ہوگا انشاءاللہ عزیز کہ ہمارے آنے والی نسلوں میں، ضروری نہیں ہے کہ اب کمرہ بھرا ہوا ہو اور جو ہمارا جو ایوان رومی بھرا ہوا ہو، کچھ لوگ بیٹھے ہیں نوجوان اور بچے اور بڑے، ان کے وجودوں میں جب یہ میسج انٹر ہوگا تو اس کے اثرات لا محالہ ظاہر ہو کر رہیں گے۔ ابھی ہمارے نائب جناب آصف کامران چلبی صاحب گزشتہ نشست کا خلاصہ، انتہائی خلاصہ خاص انداز میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ اس میں بھی لذت ہے، اس میں بھی روشنی ہے، اس میں بھی پہچان ہے، اس میں بھی ایک خاص جو کیفیت ہے جو ہمارے دلوں پر اثر کرتی ہے، اور ایسے ایسے سادہ سادہ جملے جو بڑے بڑے معنی اپنے اندر رکھتے ہیں وہ ہمیں سننے کو ملتے ہیں۔ آج کی نشست میں حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، جو میرے سامعین اس وقت انٹرنیٹ کے ذریعے مجھے سن رہے ہیں، وہ پھر مجھ سے رابطہ کرتے ہیں کہ ہر بار ایک نیا زاویہ آپ ہمیں دکھاتے ہیں، پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر جو مرد و خواتین اس وقت بھی دیکھ رہے ہیں، تو وہ ہمیں مجھ سے رابطہ کر کے کہتے ہیں کہ آپ ایک بالکل ڈیفرنٹ اینگل دکھاتے ہیں جو ہمیں کسی نے دکھایا نہیں پہلے۔ یہ اللہ کا انعام و اکرام ہے۔ آج کی نشست میں حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ اس بات سے گفتگو کو شروع کرتے ہیں، الصحابہ خواجہ بیمار شد، ایک صحابی رسول بیمار ہو گئے اور بالکل تار کی طرح ہو گئے، کمزور ہو گئے، نحیف ہو گئے، بہت کمزور ہو گئے بیماری کی وجہ سے۔ الصحابہ خواجہ، خواجہ کہتے ہیں تعظیمی لفظ ہے ہمارے اس خطے میں، جیسے خواجہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا دوست، خواجہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا دوست جس نے اللہ سے دوستی کا حق ادا کیا۔ ہم جیسے کہتے ہیں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نا، تو خواجہ کا مطلب وہ ہے جس نے اللہ کی پہچان اپنے دل میں پیدا کر لی اور مخلوق خدا میں خواجہ کے نام سے مشہور ہو گیا، یہ جانتے ہیں۔ جیسے مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کو اس خونیہ کے معاشرے میں لوگ کہتے تھے خداوندگار، خدا کو پہچاننے والا، خدا سے ملانے والا، خدا کی پہچان رکھنے، خداوندگار فارسی لفظ ہے کہ مرحوم رحمۃ اللہ علیہ معاشرے میں جب گزرتے تھے بازاروں سے تو ہر شخص سینے پہ ہاتھ رکھ کے خداوندگار 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 کہتا تھا۔ اتنی تعظیم کہ سب کو شعور تھا کہ یہ اللہ کی پہچان رکھتے ہیں اور اللہ تک پہنچانے کا واسطہ قرار پاتے ہیں۔ تو یہاں صحابی کے بارے میں مرحوم فرماتے ہیں الصحابہ خواجہ بیمار، ایک ایسے صحابی جو اللہ کی پہچان اللہ غنی پیدا ہو گئی ان کے دل میں، وہ بیمار ہو گیا بالکل تار۔ مصطفیٰ آمد برائیے آمد ایودت سویتو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر نامدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری جانیں ہماری روحیں ہماری سب کچھ قربان ہو جائیں تو حق ادا نہ ہوگا، عیادت کے لیے تشریف لائے صحابہ رسول کے پاس عیادت، جو ہمارا لطف و کرم باخوئی، جو آپ کا طریقہ لطف و کرم کا تھا، اللہ غنی رہا ہے رہے گا، بشرطِ محبت پیدا ہو جائے دل میں۔ جس کے دل میں آقا کی محبت پیدا ہو جائے تو خواجگی اس کے حصے میں خود ہی آ جائے گی، بزرگی اس کے حصے میں خود ہی آ جائے گی، اللہ کی پہچان اس کے حصے میں خود ہی آ جائے گی کہ اللہ نے اپنے اور مخلوق کے درمیان ایک واسطہ رکھا ہے، اللہ نے اپنے اور مخلوق کے درمیان ایک واسطہ رکھا ہے، اور واسطے کا نام ہے محمد عربی صلی السلام، ادھر اللہ میں شامل ادھر مخلوق میں سے واصل، وہاں اللہ سے ملے ہوئے ہیں، یہاں مخلوق میں۔ جیسے پھل ہوتا ہے دوستو، آم کا پھل ہوتا ہے تو آم کا پھل کا جو چھلکا ہوتا ہے وہ ظاہر ہوتا ہے اور گودا جو ہوتا ہے چھپا ہوا ہوتا ہے اور بیج آخر میں ہوتی ہے۔ تو اہمیت کس کو حاصل ہے؟ گودے کو حاصل ہے کہ ادھر وہ بیج سے ملا ہوا ہے، ادھر وہ چھلکے سے ملا ہوا ہے۔ چھلکا جو ہے جانوروں کی ادنا مخلوق کی غذا ہے اور گودا جو ہے وہ ہر ایک کی سمجھداروں کی غذا ہے، اور جو پھر ذات سے ملانے کا اعجاز بھی اپنے ساتھ رکھتا ہے۔ گودا ہی ذات سے ملاتا ہے، چھلکا کبھی ذات سے نہیں ملاتا۔ چھلکا تو ادنا مخلوق ہے اور ادنا مخلوق کے کام آتا ہے۔ مصطفیٰ آمد ایودہ سوئیہو، جو ہما لطف و کرم و خوئیہو، جو آپ کی پہچان، آپ کی فضیلت، آپ کا انداز، رحمتی رحمت رحمتی رحمت رحمتی رحمت در ایودن رفتتو فائدہ۔
اب یہاں سے گفتگو کو مولانا نئے اینگل دیتے ہیں. مولانا کہیں سے شروع کرتے ہیں اور بات کو اتنا پھیلاتے ہیں سارے سوالات کے جواب دیتے ہیں اور پھر واپس اسی مقام پہ پہنچ جاتے ہیں جہاں سے گفتگو. یہ مثنوی شریف کوئی پارلیمنٹین انداز کی تقریر کا نام نہیں ہے. مثنوی شریف ہر لمحے ہوشیاری سے سننے کا نام ہے تاکہ ہر لمحے نئے گوشے سامنے آتے ہیں. نئے گوشے یہ مولانا ہی کی تبحر علمی کہتے ہیں. علم کی گہرائی ہے آپ کے پاس کہ آپ کے پاس اتنے سارے کلیکشن ہیں, اتنے سارے 27,000 اشعار اور ہر شعر دوسرے سے مختلف, ہر پیغام دوسرے سے مختلف. تو کوئی تصور کر سکتا ہے کہ کتنی علمی کیفیت آپ کے ساتھ ہوگی. اور یہ کیسے ہوا؟ یہ بھی اللہ کی خداوندگار. لوگ کہتے ہیں خدا کو پہچاننے والا, تو خدا کا پہچاننے والا ایسا بن جاتا ہے. پھر اس کے بعد علوم کا ایک لا متناہی ذخیرہ ہوتا ہے. لوگ حیرت ہوتے ہیں کہ صاحب ایک سسٹم اتنی انفارمیشن رکھتے ہیں یقینی طور پر. تو سوچئے ہم امتیوں میں بے شمار ایسے لوگ ہیں جو مولانا جیسے لوگ ہیں, تو آقا کی کیا کیفیت ہوگی, سردار کی کیا کیفیت ہوگی. سردار یقینی طور پر مقدم ہے, معظم ہے, معتبر ہے. پہچان والے جو پہچان رکھیں گے در عیادت رفتہ تمہارے تم بھی عیادت کے لیے جایا کرو. کتنی زبردست بات پتا ہے. تم بھی جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تب تم امتی ہونے کے ناطے بیمار لوگوں کی عیادت کو جایا کرو. موضوع بالکل بدل گیا یہاں سے. کہاں وہاں بات ہو رہی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانے کی, اور کہاں ہمیں اور آپ کو بتا رہے ہیں تمہارا کوئی دوست رشتہ دار کوئی دوست بیمار ہو جائے, کوئی تمہارا ساتھی بیمار ہو جائے, تمہارا عزیز بیمار ہو جائے, تو تم اس سے ملنے کے لیے جایا کرو. کیا فائدہ ہوگا؟ تر عیادہ لاقتو فائدہ بہت عائدہ. فائدہ اول کیا شخص سے علی, پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ جو شخص ایک صحابی کو دکھا دیا کتنے مقام پر تھے کہ اللہ کی پہچان والے خواجہ ہیں. اب بات کر رہے ہیں پہلا فائدہ تو یہ ہوگا, فائدہ اول کیا شخص سے, جو شخص بیمار ہے, ہو سکتا ہے جو خطب ہو کہ اللہ کا دوست ہو. جو بیمار ہے تم اس کی عیادت کے لیے جا رہے ہو, تو ہو سکتا ہے وہ شخص جس کے پاس تم عیادت کے لیے جا رہے ہو اللہ کا دوست ہو, کوئی خطب ہو, وقت کا ابدال ہو, وقت کا غوث ہو, اللہ کی پہچان رکھنے والا ہو. چو تو چشمے دل ندوری اے انود, اگر تم نظر نہیں رکھتے پہچان کی, تم جا رہے ہو عیادت کرنے کے لیے, وہاں بتا رہے تم اس کے بعد جا رہے ہو, وہ ہو سکتا ہے عام آدمی نہ ہو, بہت ہی کوئی خاص بندہ ہو بھائی, کیونکہ تمہارے پاس پہچان نہیں ہے تو تم لکڑی کو اور عود کو ایک ہی نظر سے دیکھتے ہو. تو عام لکڑی کو اور خوشبو ہونے والی لکڑی کو ایک سمجھتے ہو, جبکہ اس میں خوشبو ہے اور عام لکڑی میں عود نہیں. تمہارے پاس پہچان نہیں ہے. کیسے کہ چونکہ گنجے ہاس در عالم مرنج, کیونکہ دنیا میں اللہ نے بے شمار خزانے رکھے ہیں اور خزانے ہمیشہ ویرانوں میں ملتے ہیں, صحت مندوں میں نہیں ملتے. علیل اور نحیف و نزار میں کیا ملتے ہیں؟ کمزوروں میں خزانے ملتے ہیں. ہم خزانوں کو شہروں میں ڈھونڈتے ہیں, متول لوگوں میں ڈھونڈتے ہیں, کسی ایسے سے کہ اندر خزانہ اللہ نے چھپایا ہوگا. جب اس کے پاس تم جاؤ گے تو اس سے کیا ہوگا؟ فیض اٹھاؤ گے. کیونکہ گنجے ہس در عالم مرن, عالم میں جگہ جگہ اللہ نے خزانے رکھے ہیں. اب تمہیں کیا چاہیے؟ عام لکڑی میں اور عود میں جو پہچان کی کیفیت مولانا دکھا رہے ہیں, تو تم کیا ہوگا؟ عام لکڑی ہو تو نہیں پہچانو گے, اور نظر والے عام ہو تو نہیں پہچانو گے, تمہاری نظر میں کشادگی نہیں پہچانو گے. ہاں اگر جب پہچان پیدا ہو جائے گی تو عام لکڑی اور خوشبو دینے والی لکڑی میں تمہاری پہچان تمہارے اندر پیدا ہو جائے. خاص ہر درویش میں کن از گروب چونشانی یا میں کن تباب, چون ترا اور چشم باطن میں نبود, گنج میں پندور اندر ہیر و وجود, ون نباشد خود بیار و رہ بود شہ نباشد فارس و اسپاہ بود. اگر تم پہچان نہیں رکھتے ہو مگر اس کے باوجود تم لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرو. اگر وہ شخص بادشاہ نہیں ہوا, سوار بھی ہوا تو فائدے کی بات ہوگی. وہ شخص جس کے پاس عیادت کے لیے جا رہے ہو, جس کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کر رہے ہو, جس کے ساتھ اپنے معاملات کو جو ہے وہ بہتر کر رہے ہو, اگر وہ بادشاہ نہ بھی ہوا, وہ جس کے پاس عیادت کو گئے, اگر سوار بھی ہو گیا تو تمہارے فائدے کا ہے, کیونکہ بہرحال وہ مختلف ہوگا. پس چلا یون روح لازم شمار ہر کے بوشت کر پیادا در سوار, کوئی
پیدل چلنے والا ہوگا، کوئی سوار ہوگا، کوئی خدا کا دوست ہوگا، خدا کا مقرب ہوگا۔ تمہارا کام یہ ہے کہ تم پہچان کی کوشش کرو۔ عام لکڑی میں اور عود جس میں خوشبو ہوتی ہے اس کو ڈفرینشیٹ کرنے کا جو معاملہ ہے وہ تمہارے اندر پیدا ہو جائے۔ وقت عدد بوشد ہمیں احسان نکوز کہ بے احسان بس ادو گشت۔ اچھا کم سے کم یہ ہوگا کہ اگر وہ تمہارا دوست دشمن ہے، دوست نہیں بنے گا مگر دل میں اس کی ہمدردی پیدا ہو جائے گی۔ دوسرا فائدہ یہ ہے اور شخص تمہارا مخالف ہے اور اس کی بیمار ہونے کی اطلاع پہ تم اس کی ہمدردی کے لیے چلے گئے تو اس کے دل میں تمہارے لیے کیا ہوگا؟ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ تمہارے دل، اس کے دل میں تمہارے لیے محبت پیدا ہو جائے گی۔ ذات کے امبوہی و جم کارواں رہ ذرا را بشکنت پشتو سنا۔ جب تم ایسا کرو گے تو بیمار کی عیادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرو گے۔ اگر وہ مخالف بھی ہوگا تو دوست بن جائے گا اور تمہاری پشت پناہی کا سبب قرار پائے گا۔ اور اگر وہ اللہ کا کوئی دوست ہے، اللہ کا کوئی ولی ہے، خطب زمان ہے تو پھر تمہارا فائدہ اس سے کہیں زیادہ ہوگا۔ اگلے مرحلے مولانا بات کو مزید رہا کرتے ہیں، موسیٰ کلیم اللہ کے پاس اللہ کی جانب سے وحی آئی کہ موسیٰ میں بیمار ہوا تو میری عیادت کو نہیں آئے؟ بات کہاں سے کہاں لے گئے بات؟ موسیٰ کلیم اللہ کے پاس، کلیم اللہ ہے تو بہت سی باتیں ہوئی ہیں۔ کلیم اللہ جو قرار دیا گیا موسیٰ کلیم اللہ کو تو پوری اسرائیلیات کی ادبیات بھری پڑی ہیں ایسے واقعات سے جو موسیٰ کلیم اللہ سے کلام کے زمرے میں آتی ہے۔ ہر بات میں گفتگو ہو رہی ہے، کیونکہ کلیم اللہ نے قرار دیا۔ آمد حق سوئی موسیٰ اے اتیب کہ طلوع ماؤ دیدہ تو زجیب، کہ ہم نے موسیٰ تمہیں وہ خصوصیت عطا کی۔ موسیٰ کلیم اللہ کا واقعہ یہ تھا دوستوں، جہاں معجزات میں ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ آپ اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں لے جاتے اور جب باہر نکالتے تو وہ نوری ہو جاتا، چمکتا۔ یعنی کہ یہ بھی آپ کی اس میں معجزات میں شامل ہے کہ موسیٰ جہاں دیگر معجزات اللہ نے موسیٰ کلیم اللہ کو دیے، اس میں یہ بھی تھا کہ آپ کا دایاں ہاتھ جب اپنے جیب گریبان کے اندر لے کے جاتے اور واپس نکالتے تو وہ نور کی طرح چمک رہا ہوتا۔ یہ موسیٰ کلیم اللہ کی اعجاز کی بات ہے۔ آمد حق سوئی موسیٰ اے انیب کہ طلوع موعدیدہ تو زجیب، کہ جب تم جیب سے ہاتھ نکالتے تو وہ چاند کی طرح چمک رہا ہوتا، نورانی ہوتا، ہم نے تمہیں دیا۔ پھر کیا کہتے ہیں؟ مشقت کردم زتو تو ایز دی من حغم رنجور گشتم نامدی، تمہیں اتنی خصوصیت ہم نے دی، اتنے معجزات دیے، ہم بیمار ہو گئے تم نہیں آئے؟ یا اللہ خیر، اللہ بیمار ہوگا؟ اللہ تو شکست طریق سے، بیماری سے، تنگی سے، سب سے بے نیاز ذات کا نام خداوند متعال ہے، وہ بیمار نہیں ہوتا، اس کی مخلوق بیمار ہوتی ہے، اس کی مخلوق۔ مشقت کردم زتو ایس دی من حکم رنجور گشتم نامدی، کہ کیا ہوا؟ وجہ ہوئی کہ تمہیں تو ہم نے مشرق، تمہارا ہاتھ جب گریبان سے نکلتا تو مشرق سے نکلتے ہوئے سورج کی طرح سے چمک رہا ہوتا، چاند کی طرح چمک رہا ہوتا۔ تمہیں اطلاع ملی میں بیمار تھا، تم نہیں آئے۔ گفت سبحانہ تو پاکی عزیوں این چرمزت این بکن یا ربیوں، اللہ تو سبحان فرماتے ہیں یہاں پہ، گفت سبحانہ، اے اللہ تبارک تعالیٰ سبحان ذات، پاک ذات، تو بیمار کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ کون کہہ رہے ہیں؟ موسیٰ کلیم اللہ کہہ رہے ہیں۔ باز فرومودش کے در رنجوری ہم چون پرسیدی تو اد روی کرم، گفتی اور اب نیک نفسہان تلو عقل گم گشتہ این گر راہ برکشا، کہ میں حیران ہوں اللہ تو نقصان سے، زیاں سے پاک ہے، تو بیمار کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بات میرے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ گفت یا رب نیس نقصان ہے ترا، کسی کوئی نقصان ہو ہی نہیں سکتا، تو رب ہے، ٹھیک ہے۔ عقل گم شد این گروہ را بالکشا، اس گرہ کو جو لگ گئی ہے، جو سمجھ میں نہیں آ رہی تو کھول دے۔ گو تارے بندے خاص گزین گش رنجور او منم نیکش ببین، میرا خاص بندہ بیمار ہوا موسیٰ، اگر تم اس کے پاس عیادت کے لیے آتے تو مجھے وہاں پاتے۔ اللہ غنی، انتہا کی بات ہے یہ۔ موسیٰ علیہ السلام کی ذات مبارک کی بات کو یہاں کیا جا رہا ہے، حیرت سے پوچھ رہے ہیں، نبی اللہ پوچھ رہے ہیں کہ تو بیمار کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جواب یہ آیا کہ جو بندہ تھا وہ لکڑی نہیں تھا، اونٹ تھا۔ وہ بندہ جو بیمار ہوا تھا
وہ عام بندہ نہیں تھا، میرا بندہ تھا. فرماتے ہیں گفت اور بند یہ قوس گزی، میرا خاص بندہ تھا وہ. کیا بات ہے، جس کو خدا اپنا بندہ کہے. ہاں، خدا جس کو اپنا بندہ کہے تو پھر بندہ کیسا ہوگا بتائیے. خدا کسی کو دوست کہے تو دوست پھر کیسا ہوگا سوچئے، جس کو خدا نے کہا ہو. عبد دیگر عبدہو چیزیں دیگر، علامہ اقبال فرماتے ہیں عبد دیگر عبدہو چیزیں دیگر، ان سراپا انتظارا منتظر کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. عبد کون ہے؟ ہم اور آپ عبد ہیں. عبدہ کون ہے؟ ہماری جانیں، ہماری روحیں قربان ہو جائیں، وہ عبدہ کی منزل پر ہیں، جن کو خدا اپنا بندہ کہتا ہے. ہم اور آپ دعاؤں کی قبولیت کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں، اور وہاں اللہ شب اسرا میں محمد عربی کا انتظار کر رہا ہے. اللہ کس کا انتظار کر رہا ہے؟ عبدہ کا انتظار کر رہا ہے. تو کسی عبدہ سے اپنے آپ کو جوڑنے میں کتنی آسانی ہو جائے گی. کسی ایسے سے جڑ جائے جس کو اللہ نے اپنا دوست بنایا ہو، پھر معاملات پھر گفت اور یہ بند یہ قوس گزی گوش رنجور او منم نیکش ببی ہست موضورش موضوع من ہست رنجورش رنجوی من. اللہ غنی اللہ فرماتا ہے کہ اس کی معذوری اور کمزوری میری کمزوری ہے، اس کی رنجوری بیماری میری بیماری ہے، مجھے اتنا عزیز ہے وہ. اللہ غنی، وہ بیمار ہے، وہ بیماری اس کی بیماری نہیں، وہ میری بیماری ہے. اگر تو اس کی عیادت کے لیے آتا تو مجھے وہیں پاتا. اللہ غنی کی بات. خاص بندے کی پہچان بتا رہا ہے اللہ. عام بندے اور خاص بندے میں فرق کیا ہے؟ جو اللہ کا بندہ ہے اگر وہ بیمار ہے، ہست معذوری یش معذوری من، اس کی معذوری میری معذوری. اللہ غنی فرماتے ہیں کہ محشر میں جو لوگ پہنچیں گے تو اللہ سوال کرے گا. اللہ سوال انہیں سے کرے گا جو قرب کے ہوں گے. حسنات الابرار، دوستوں سن رکھو، حسنات الابرار سیئات المقربین. عام لوگوں کے لیے جو اچھی بات ہے، قریب کے لوگوں کے لیے وہ عیب کی بات ہے. عام بندہ جو کر رہا ہے عبادتیں، ریاضتیں، روزے، نماز، حج، زکوٰۃ کا کام کر رہا ہے، عام انداز میں کر رہا ہے وہ، تو پھر کیا ہوگا؟ جو خاص بندے ہیں ان کے لیے وہ عیب کی بات ہے. انہیں اس سے بڑھ کر اللہ کی راہ کے لیے محنت کرنی ہے عام بندے کے مقابلے میں. پھر جب بڑھ کر کرتا ہے تو پھر وہ اللہ کا خاص بندہ بن جاتا ہے کہ جو محشر میں اللہ سوال کرے گا کہ میں بیمار ہوا تم میری عیادت کو نہیں آئے. حدیث مبارکہ مشکات شریف کی حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے، محسوس کیا جاتا ہے کہ میں بہت احتیاط سے گزرتا ہوں اور حوالہ جات کے معاملے میں اسی پر ڈیپینڈ کرتا ہوں جو معروم کی مثنبی میں موجود ہے. مشکات شریف کے مبارکہ یہ ہے کہ محشر میں اللہ سوال کرے گا کہ میں بیمار ہوا تو میری عیادت کو نہیں آیا. یہ بھی سوال ہوگا. تو بات وہی ہوگی موسیٰ کلیم اللہ کے انداز میں، ہر شخص یہی کہے گا کہ اللہ تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے، اللہ تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے. سب کہیں گے نا. تو جواب کیا آئے گا کہ میرا فلاں خاص بندہ اللہ غنی وہ بیمار ہوا تھا، اگر تو اس کی عیادت کے لیے آتا تو مجھے اس کے پاس پاتا. یہاں پہ وہ شعر جو اکثر ہم پڑھتے ہیں، ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا، اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ کے ساتھ نشست و برخاست ہوں، وہ شعر جو اکثر ہم پڑھتے ہیں اپنے بیان میں وہ یہاں موجود ہے. ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا او نشینت در حضور اولیاء. اسے چاہیے جس کی خواہش یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ اس کے معاملات ہو جائیں، اسے چاہیے اہل اللہ کے ساتھ بیٹھے. او نشینت در حضور اولیاء، اولیاء اللہ کے ساتھ. وہ اولیاء اللہ کون ہوں گے بابا؟ ایک 5 وقتہ معاملات کر کے ہم مطمئن ہیں، ہم عام لوگ ہیں، بالکل ہماری کوئی حیثیت نہیں. اسی حساب سے ہم سوال جواب ہوں گے. جب خدا کسی کو نوازتا ہے، خدا کسی پر کرم کرتا ہے تو اس کا معاملہ مختلف ہو جاتا ہے. پھر اس کی کیفیت عام لوگوں سے مختلف ہوتی ہے. عام لوگوں کی مثال لکڑی کی سی ہے اور خواص کی مثال عود کی سی ہے. وہ لکڑی ہی ہوتی ہے مگر وہ جلتی ہے تو کیا ہے؟ اس میں سے خوشبو نکلتی ہے، اور عام لکڑی جب جلتی ہے تو اس میں سے صرف دھواں نکلتا ہے. ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا او نشینہ در حضور اولیاء. اسے چاہیے کہ اہل اللہ کی صحبت اختیار کرے. از حضور اولیاء گر بکسلی تو ہلاکی زاں کی جذبی نہ کولی. اگر تم اہل اللہ سے دور ہوتے جاؤ گے
ان کی صحبتوں سے فیضیاب نہیں ہوگے، ان کے لیے وقت نہیں نکالو گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کلی طور پہ تم اس ریچھ کے ساتھی کی طرح سے برباد ہو جاؤ گے جس کا چہرہ خشخاش کی طرح سے ہو گیا تھا۔ اور تم جڑے رہو گے تو فضیلت ہوگی، تم جڑے رہو گے عافیت ہوگی، تم جڑے رہو گے تمہارا فائدہ ہوگا۔ یک بدخ از جم رفتن یک زمان مکر شیطان باشدی نیکوں بداں، ایک بالش بھی اگر تم الگ ہوگے، اللہ غنی انتہا کی بات ہے۔ آج جو کچھ بھی ہے ہم سب کو پتہ ہے، اضافی گفتگو کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کس حال کو پہنچ گئے ہیں۔ بے برکتیوں کا شکوہ ہے، اختلافات کی باتیں ہیں، اولاد کی نافرمانی ہر گھر کا حصہ بن گئی ہے، مال میں برکت نہیں ہے، محنت ہے اس میں کچھ فائدہ نظر نہیں آ رہا۔ یہ قدم قدم اس لیے ہو رہا ہے، وہاں فرماتے ہیں یک بدخ اجم رفتن یک زمان، کچھ دیر کے لیے بھی اگر اہل اللہ سے دور ہوگے پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ مکر شیطان باشدین نیکوں بتا، پھر شیطان کے مکر میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ شیطان کا طریقہ واردات، بھیڑیے کا طریقہ واردات کیا ہے کہ ریوڑ میں سے ایک بکری کو پہلے ہانک کے الگ کرتا ہے، ایک فیملی کو الگ کرتا ہے، ایک قبیلے کو الگ کرتا ہے، ایک پورے ملک کو الگ کر دیتا ہے شیطان اپنے مکر سے، پھر ان کا شکار کرتا ہے۔ یعنی کہ یونٹ سے لے کر جمع غفیر تک کو وہ متاثر کر دیتا ہے مکر سے۔ کیا اس وقت مکر کا جال پھیلا ہوا نہیں، ہر طرف پھیلا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں یک بدخ از جمع رفتن یک زمان، ایک بالش بھی ایک لمحے کے لیے بھی الگ ہو گئے، مکر شیطان باشدی نیکوں بداں، پھر شیطان کیا کرے گا؟ شیطان تمہیں اسی طرح سے پھاڑ کھائے گا جیسے بھیڑیا بکریوں کو پھاڑ دیتا ہے۔ اہل اللہ کی تعلق سے اہل اللہ کے نسبت کے فیض و برکات سے الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم میں سے بیشتر لوگ وہ ہیں جو جانتے ہیں کہ صحبت کے نتیجے میں کیا چیز حصے میں آتی ہے۔ یک زمانہ ہر کے خواہات ہم نشینی با خدا او نشینت در حضور اولیاء، یک زمانہ صحبت اولیاء بہترت 100 سالہ طاعت بیریا، 100 سال کی بیریا مشغول کر دیا اس نے۔ ہمیں عبادت ہم عبادت میں لگے، اس کی سند ہے کوئی؟ ہم امتی ہیں امت ہر شخص کہتا ہے۔ ارے کبھی پوچھ تو لو کیا انہوں نے امتی کے طور پہ قبول بھی کیا ہے ہمیں، یا ہم خود اپنے تئیں جو ہے بیج لگا کے گھوم رہے ہیں؟ کیا ہمارے اعمال و اشغال، ہمارے معاملات، ہماری کیفیات، ہمارا لین دین، ہمارے وعدے، ہماری محنتیں، ہمارے گھروں کی یہ خوشحالیاں ہمیں نظر آ رہی ہیں کہ ہم کس راستے پر ہیں؟ ہمیں بتایا جا لمحے بتایا جا رہا ہے کہ تم اس راستے پر نہیں ہو جو حق کا راستہ ہے، اور جب حق کا راستہ نہیں ہوگا اہل اللہ سے دوری ہو جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ آفات و بلیات، مشکلات، تنگیاں، پریشانیاں، رکاوٹیں ایسے تم پر برسیں گی جیسے پہاڑ کی بلندی سے پتھر لڑک کر آتے ہیں۔ جب پانی آتا ہے پہاڑ کی بلندی سے، پانی نیچے سے تیزی سے آتا ہے، اس تیزی سے معاملات بگڑ جاتے ہیں۔ اس بات کو مزید عیاں کرنے کے لیے مولانا کے پاس دلیل و براہین کی کمی نہیں ہے۔ ایک باغ میں 3 افراد باغ کے مالک کو بتائے بغیر باغ میں داخل ہو گئے اور پھل توڑ کر آدھا کچا پکا کھاتے پھینکتے جاتے۔ تو مالک نے دیکھا کہ 3 الگ الگ بندے ہیں۔ باغبانے چو نظر در باغ کر دیدہ چو دزداں بے باغ خود سے مرد، 3 مرد تھے، یک فقیہ و یک شریف و صوفیے۔ ان تینوں میں سے ایک فقیہ تھا، فقہ کا علم جاننے والا، اور ایک شریف تھے۔ شریف جو ہے دوستوں، حضرت امام حسن علیہ السلام کی جو نسل ہے، آپ کی جو اولاد ہے، عربستان میں ان کو شریف کہتے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام کی جو اولاد ہے ان کو شریف کہتے ہیں، امام حسن علیہ السلام کو، اور ان کو جو ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کی جو نسل ہے ان کو، بہرحال یہ فرق ہے کہ ان کو شریف کہتے ہیں۔ امام حسن علیہ السلام کی جو نسل ہے عربستان میں، عرب میں اس کو شریف کا نام دیا جاتا ہے۔ یک فقفی وہ یک شریف و صوفیے، ہر یک شوق فضول یوفیے۔ اس میں سے ایسے تھے
ان کو شریف اور ان کو سید کہا جاتا ہے۔ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کو سید اور امام حسن صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کو شریف کہا جاتا تھا عربستان میں۔ اور یہ 3 افراد تھے جو باغ میں داخل ہوئے اور داخل ہو کر پھل جو ہے وہ کھانے لگے۔ اتنے میں باغ کے مالک نے دیکھا کہ 3 افراد باغ میں ہیں، تو اس نے کہا کہ اگر میں جا کر ان سے بات کروں گا، جھگڑا ہوگا تو 3 ہیں مجھے ماریں گے، تو ایسا کرتے ہیں کہ ان کو الگ کر کے ان سے الگ کرتے ہیں۔ پہلے جب یہ الگ ہو جائیں گے تو ان کا شکار پھر گفت با ایہاں مراست حجت لے کے جمع اندو جماعت رحمت، کیونکہ جماعت کی شکل میں ہیں، تینوں ایک ساتھ ہیں، تو ان سے اگر میں بات کروں گا تو بہت نقصان ہو جائے گا، بہتر ہے کہ میں ان کو الگ کروں۔ وہیں دیگر شہزاد سلطان، اس نے کہا کہ باغ میں چلا گیا اور اس نے کہا کہ آپ تینوں ایک سے ہمیں علم ملتا ہے، اور آپ تو شہزادہ صاحب ہیں، اور صوفی تو مصفہ ہوتے ہیں، صاف ہوتے ہیں، آپ تینوں ہیں۔ تو اس نے بات شروع کی کہ پہلے یہ سوچا کہ اگر ان کو ساتھ بات کروں گا، مخالفت کروں گا، یا جو چوری کر کے کھا رہے تھے اس پہ کروں گا تو معاملہ خراب ہو جائے گا، تو ان کو الگ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس نے صوفی سے کہا کہ ایک شہزادے ہیں، سید ہیں، اور ایک علم کے سب سرتاج ہیں جو فقیہ صاحب ہیں، اور ایک جو ہیں وہ صوفی صاحب ہیں۔ تو اس نے جا کے ان سے بات شروع کی، اور آپ لوگ میری آنکھ ہیں، میری بائیں آنکھ ہیں، آپ میری دائیں آنکھ ہیں، اور آپ ہمارا دنیا کا نظام چلتا فقیہ کی وجہ سے ہے۔ جیسے بات اس نے شروع کی، باغ چے بود جان من آ شما ان شمات، اے شما بودا چرا چوں چشم موت، یہ باغ کیا ہے، میری جان بھی آپ پر قربان ہے۔ اب یہاں غور کیجئے کہ جب ابلیس کا طریقہ واردات کیا ہوتا ہے، اور اچھے بڑے بڑے نام کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اس کی مکر سے بچ نہیں سکتے۔ کہ کیا کہتا ہے، باغ چے بود جان من ان شماس، اے شما بودو چرا چو چشم روت، آپ میری سیدھی آنکھ ہیں۔ تو اس نے کہا کہ ایسا ہے کہ گھر نے گھر والوں سے کہا ہے کہ آپ مہمان آئے ہوئے ہیں، تو صوفی صاحب سے کہا کہ جاؤ اور جا کر آپ وہاں سے چادر لے آؤ، بچھانے تکیے لے آؤ، اور میں نے چپاتی اور کیا کہتے ہیں کہ خود مرغابی کے جو میں نے شریف صاحب سے اور فقیہ سے کہ آپ تو شہزادے ہیں، آپ سے ہمارے نسبت ہے، آپ دین کے وہ ہیں، یہ صوفی کیا ہوتا ہے، اس کا کیا پتہ یہ صوفی ہے کہ بھی نہیں ہے، لباس پہن لیے گھیرے والے اور یہ آپ لوگوں کے ساتھ شامل ہو گیا، وہ صحیح نہیں لگتا ہے مجھے دیکھنے میں، ہے نا۔ تو اس کے اندر وسوسہ پیدا کیا اس نے نا، وسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس کا وسوسہ پیدا کیا کہ کیا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، آپ تو میری دائیں آنکھ ہیں اور آپ سے ہمارا دین کا نظام چلتا ہے۔ اس طرح صوفی کے بارے میں ان 2 شخصیات کو اس نے کیا کیا، بدگمان کر دیا، وسوسہ پیدا کر دیا۔ وسوسہ کر او مرا ایشاں را فریق آنکھ کذیرہ نمے باید شگیف، کہ ان دوستوں کے تینوں جو ساتھ تھے اس میں سے ایک کو اس نے ایسا لگ کیا کہ 2 کے دل میں وسوسہ کوف صوفی را کے تنہا یافتہ، جب صوفی چلا گیا تو میں ابھی انتظام کر کے آتا ہوں، پیچھے صوفی کے گیا اور جا کر مقصد یہ ہے مولانا کا کہ آپ سمجھ جائیں کہ کہاں سے تفرقہ شروع ہوتا ہے اور کہاں سے خرابی شروع ہوتی ہے۔ وسواس کا پیدا ہونا خرابی کی، پیچھے سے بات ہو رہی تھی کہ پہلے اپنے کان سے وسواس کی روئی تو نکالو، پیچھے سے اس میں بات ہو رہی تھی کہ جب تمہارے کان میں جو وسوسے کی روئی ہے تم نکالو، پھر آسمان سے آنے والے نور کی بارش کو دیکھ بھی سکو گے اور آسمان سے آنے والے پیغام کو سن بھی سکو گے۔ یہاں کہتے ہیں کہ صوفی کو اس نے بہتان ترازی کی اور صوفی کو بھیج دیا، پیچھے سے وہ گیا بہت بڑا سا ڈنڈا لے کے، اور صوفی صاحب کو اس نے جو ہے پھر وہ سخت اس نے پٹائی کی، ہاتھ پیر اس کے توڑ دیے، اور ایک جگہ باغ ہی کے کنارے پہ کمرہ تھا اس کے اندر اس کو بند کر دیا۔ صوفی نے کہا ٹھیک ہے دوستوں، تم لوگ میرے بارے میں بدگمان ہو گئے، تم نے اس بھیڑیے کا ساتھ دیا، اس کی بات سن لی، اب تم بھی اپنی خیر مناؤ، میرے ساتھ جو ہونا تھا وہ تو آج من خوردم شما را خوردنی، جو میں نے کھایا ہے وہ تم بھی کھاؤ گے، کیونکہ تم جماعت سے الگ ہو گئے۔ آج من خوردم شما را خوردنی می چنی ضربت سجا، یہ جو ضربیں ہیں، یہ جو چوٹ ہے، اور اس کے لیے ہے جو وفاداری چھوڑ دیتا ہے اور اپنے آپ کو الگ کر لیتا ہے۔ جو الگ کرتا ہے
بات وہاں چل رہی نا اہل اللہ سے دور نہ ہونا، ایک بارش بھی دور ہو جاؤ گے تو مسئلے کھڑے ہو جائیں گے، یہاں اس کی تشریح کی جا رہی ہے کیسے دور ہوتے ہیں، کیسی مشکل آتی ہے۔ آنچ من خوردم شمارا خوردنی وی چنی ضربت صدا یہ ہر دنی این جہاں کو ہاتھ گفتگوئی تو صدا ہم باز آیت سوئی تو، یہ دنیا ایسی ہے کہ جو بھی تم صدا لگاتے ہو، آواز لگاتے ہو، وہ پلٹ کر تم تک ضرور آتی ہے۔ اس کی ایک بہت پازیٹیو رخ دکھاتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہر نبی زاں دوست دارت کو ہرا، ہر نبی پہاڑوں کو دوست رکھتے ہیں، ہر نبی زاں دوست دارت کو ہرا تاکہ مسنا بیشنود نام تھورا، پہاڑوں سے نبیوں کی دوستی اس بنیاد پر ہے جب پہاڑ کی بلندی پہ کھڑے ہو کے اللہ پکارتے ہیں تو آواز پلٹ کر آتی ہے اللہ، ایک دفعہ پکارتے ہیں 2 دفعہ سنتے ہیں۔ ہر نبی زاں دوست دارت کو ہرا تاکہ مسنا بیشنود نام تھورا، تاکہ ایک دفعہ پکار کر 2 دفعہ سننے کی لذت حاصل کرتے ہیں جو انبیاء اہل اللہ ہیں۔ آنچ من خوردم شمارو خوردنیز وی چنی ضربت سزا یہ ہر دنیز، یہ جہاں کو، یہ جہاں پہاڑ کی طرح ہے اور پہاڑ پہ آواز دی جاتی ہے تو پلٹ کر آتی ہے، میرے ساتھ جو ہوا ہے تم نے مجھے الگ کر دیا اس باغباں کی بات میں آ کر، تمہیں بھی یہ مزہ چکنا ہے۔ اس طرح صوفی کو فارغ کر کے باندھ کے ڈال کے وہ آیا، آ کے اس نے کہا کہ سید صاحب شریف صاحب سے کہا کہ شریف صاحب ایسا ہے کہ گھر والے سامان تیار کر رہے ہیں تو آپ جا کے لے آئیے۔ وہ حربہ پھر اس نے استعمال کیا شریف صاحب کو۔ جب شریف صاحب وہاں سے گئے تو شریف صاحب کے بارے میں اس نے انتہا درجے کی بد زبانی کی اس باغباں نے۔ جو چلے گئے خیش تر بر علی و ہر نبی بست اس اندر زمانہ ہر غبی، جب وہ چلے گئے شریف صاحب اس کے گھر لینے کے لیے سامان، تو اب وہ فقی سے یہ بات کہہ رہا ہے خیش تن بر نبی و ہر بر علی و ہر نبی۔ آج کل ہر بندہ اپنے آپ کو نبی اور ولی کے سے ناطے سے جوڑ رہا ہے۔ آج کل کس سے کہہ رہا ہے؟ فقی سے کہہ رہا ہے یہ بات، شریف صاحب کو بھیج کر خیش تن را بر علی و بر نبی بست اس اندر زمانہ ہر غبی، ہر غبی بے وقوف جو ہے اپنے آپ کو نبیوں اور ولیوں سے جوڑ رہا ہے۔ ہر کے بوشد از زنا و زانیوں این برت زن در حق ربانیاں، آنچ گفتن باغباں بالفضول حال او بد درد اولاد رسول کے بارے میں، شریف کے بارے میں اس باغباں نے حد سے زیادہ تجاوز کیا اور بدگوئی کی کہ کیا پتہ یہ سید شاہ ہیں کہ بھی نہیں، کیا پتہ یہ شریف ہیں کہ بھی نہیں۔ اب کیا پتہ جو ہم لوگ سنتے ہیں نا کہ یہ بات کیسے ہے، یہ بات کیوں ہے، اس کی دلیل کہاں سے ہے، قرآن میں کہاں پر آیا ہے، حدیث میں کہاں پر ہے، کہاں لکھا ہوا ہے، یہ وہی باغباں ہوتے ہیں جو ایسے سوال کرتے ہیں۔ آنچنا گفت آن باغباں بالفضول حال او بد دوست اولاد رسول، گر نبودے او نتیجہ مرصداں کے چنی گفتے برائے خاندان، کہ وہ اگر اندر ذاتی طور پر وہ خود باغبان خرابی کی جڑ نہ ہوتا، خود برائیوں کی جڑ نہ ہوتا تو نبی کے گھرانے کے بارے میں وہ ایسی باتیں کبھی نہ کرتا۔ اس نے کیا کیا؟ وسواس کے ذریعے، گفتگو کے ذریعے فقی کے دل میں شریف کے حوالے سے وسوسہ پیدا کر دیا۔ اگر وہ حقیقی دوست ہوتے تو اس کا منہ بند کراتے، تو کیسی باتیں کر رہا ہے؟ لوگ آہستہ سرک کر حق سے جو باطل کی طرف چلے جاتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ مصلحت پسندی کا شکار ہو کر حق کو نہ پہچاننے کی وجہ سے خاموش رہ کر وہ بڑے فتنے کا سبب قرار پاتے ہیں۔ خواند افسو ہو شنید آرا فقی، اس طرح سے اس نے کان میں ان کے وسوسے کے پھوکے ماری فقی کے کان میں، اور کہا کہ اس طرح کہے کہ پھر وہ اس کے پیچھے گیا، شریف صاحب کے پیچھے گیا، اور جا کے اس نے کیا کہا؟ شیر را بچہ ہما ماندے بو، شیر کا جو بچہ ہے شیر کی طرح سے ہوتا ہے، اور تو جو پیغمبر کے نسل سے اپنے آپ کو دکھا رہا ہے، تیرے اندر کون سے پیغمبر کے اوصاف ہیں؟ میرے باغ میں گھس کے تو پھل توڑ کے کھا رہا ہے۔ اب کہیں نہ کہیں تو خرابی شروع ہوتی ہے نا۔
اگر شروع ہی میں چیزوں کو کنٹرول کر لیا جائے تو پھر کیا ہوتا ہے، بہت سی رسوائی سے انسان بچ جاتا ہے. اور اگر وہ شروع ہی میں لا اطلالی کا، سستی کا مظاہرہ کرتا ہے، اپنے کرنے والے کام نہیں کرتا ہے، مفروضوں کے بنیاد پہ زندگی گزارتا ہے، تو پھر یہ سخت وقت آتا ہے. وہ ڈنڈا لے کر شریف صاحب کے پیچھے گیا اور اس نے کہا کہ شیر کا بچہ تو شیر کی طرح ہوتا ہے، تمہارے اندر کون سے اوصاف نبیوں والے اور ولیوں والے ہیں؟ تم اپنی نسبت علی سے اور نبی سے جوڑتے ہو اور تمہارے معاملات یہ ہیں. تا چنی کی دور دائم بود غول چوں جدید و شمر با آل رسول. اس شخص نے، باغبان نے اس شریف صاحب کے ساتھ وہی کیا جو شمر نے اور یزید نے اہل بیت اطہار کے ساتھ کیا. کہتے ہیں کہ تاجکی دوران دویم دبود و غول چوں یزید و شمر با آل رسول. یزید اور شمر، مولانا کانسیپٹ کلیئر ہو گیا نا. یزید کو اور شمر کو مولانا سافٹ کارنر نہیں رکھتے ہیں، کلیئر بتا دیا کہ میرا زاویہ نگاہ یہ ہے. اس شخص نے سید صاحب شریف صاحب کے ساتھ وہ معاملہ کیا اور ان کو بھی مار کر برا حال کر کے انہوں نے کہا، فرمایا کہ جو میرا حال ہوا ہے، فقیہ کے بارے میں کہا کہ تم نے جماعت سے الگ کر لیا اپنے آپ کو، جو میرے ساتھ ہوا ہے وہ تمہارے ساتھ بھی ہوگا. شو شریف زخم اور ظالم خراب با فقیہ گفت با چشم پر آپ. شیخ شریف صاحب نے آنکھوں میں آنسو لا کر کہا، فقیہ کے بارے میں یہ کہا کہ تم نے میرا ساتھ نہیں دیا، تم اس کی باتوں میں آ گئے اور میرا یہ حال اس نے کیا. اب جو میرے ساتھ ہوا ہے وہ تمہارے ساتھ بھی ہوگا. گر شریف و لائق و ہمدم نیم از چنی ظالم ترا من کم نیم. کہ تم نے سادگی سے مجھے چھوڑ دیا اور ظلم کو مجھ پر مسلط کر دیا. ان کو بھی باندھ کے شریف صاحب کو باغ میں آیا اور آ کے فقیہ صاحب سے اس نے، فقیہ کو اکیلے رہ گئے تھے، پکڑا اس نے کہ تم نے کس ابو حنیفہ اور کا فتویٰ پڑھا ہے اور امام شافعی کی کوئی حدیث پڑھی ہے کہ تم دوسرے کے مال پہ تصرف کر رہے ہو، میرے باغ میں کھا رہے ہو. اس طرح سے اس نے فقیہ کو بھی سخت جو ہے مشکل میں ڈالا. بو حنیفہ دودنی فتوے تھرو، یہ فتویٰ تمہیں ابو حنیفہ نے دیا ہے یا امام مالک نے دیا ہے، شافعی نے دیا ہے کہ تم میرے مال پر تصرف کر رہے ہو. اس طرح سے اس نے ملے ہوئے لوگوں کو الگ کر کے شکار کیا اور تینوں کو بری طرح سے اس نے رگیدا. یہ ہوا اور اس کے بعد اس نے مال اپنی جو ہے وہ باغ تینوں کو نکال کر باہر کر دیا. زخمی برے حال میں تھے، بس وہ شرمندہ تھے، پریشان تھے کہ یہ غلطی ہمیں کہاں لے آئی، ہمیں کس مشکل سے دوچار کیا. تو لوگ سمجھ جاتے ہیں. سورہ زمر کا بھی ترجمہ یہ بھی کر رہے تھے ہمارے آصف صاحب بھی، یہاں بھی یہ ہے کہ پھر ان کو جن کو ہوش ہوتا ہے، جو نسبت رکھتے ہیں، سورہ زمر کا واقعہ یہ ہے کہ اس چھوٹی سی لغزش کے بعد، چھوٹی سی غلطی کے بعد وہ اپنی اصلاح کر لیتے ہیں. جو اپنی اصلاح کر لیتے ہیں، سورہ زمر کے مضمون کے مطابق کہ جو اصلاح کر لیتے ہیں پھر وہ فلاح یافتہ ہو جاتے ہیں، اور کسی وجہ اصلاح نہیں کر سکتے ہیں تو ان کے لیے پھر بہت مشکل ہوتی ہے. جس طرح باغبان نے تینوں کو الگ کر کے ان کی عزت بھی پامال کی، ان کو زخمی بھی کیا اور ان کو مجروح بھی کیا کہ ان کے اندر یہ احساس پیدا ہوا کہ چھوٹی سی غلطی کا اتنا بڑا انجام ہو سکتا ہے، چھوٹی سی غلطی کا اتنا بڑا بھگتاوا بھگتنا پڑتا ہے. تو سب کے لیے میسیج ہے کہ جو غلطیاں ہوتی ہیں اگر انسان اس کی اصلاح کر لے اور آئندہ کے لیے لائن کو چینج کرے تو بہت سے امکانات فائدے کے پیدا ہو جاتے ہیں. ورنہ بدسلوک جو ہے آل رسول پر بھی دشنام ترازی سے باز نہیں آتے. بد زبان جو ہیں اللہ کے محبوبین پر بھی جو ہے وہ بہتان ترازی کرتے ہیں، اور جو سمجھدار ہوتے ہیں وہ اپنی غلطیوں سے اصلاح کی طرف جاتے ہیں. رجت بخصیہ مریض و عیادت پیغمبر، اس کے بعد دوبارہ اس طرف آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیادت کی اس مریض کی.
این عیادت از برای این صلات وی صلاح از صد محبت حاملات، کہ یہ عیادت جو ہے محبت کو بڑھانے کے لیے تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل، مریض کی عیادت امتیوں پر واجب ہے کہ اگر کوئی قریب اور دور کا بندہ جو جان پہچان میں ہے وہ اگر علیل ہے، بیمار ہے، تو اس کی عیادت نبی کی سنت کے مطابق ہے۔ چون عیادت رفت پیغمبر بدید صحابی را کے در نزد رسید، جب آپ عیادت کی لیے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس سے صحابی رسول کا حال بہت ہی کمزور ہو گیا تھا، بہت کمزور۔ چون شوی دور از حضور اولیاء در حقیقت گشت یہ دور از خدا، کہ جو گئے بہت کمزور ہو گئے تھے، بہت نحیف ہو گئے تھے۔ اگلے مرے مولانا فرماتے ہیں کہ جب تم جاؤ عیادت کے لیے تو ممکن ہے کہ وہ تم خدا سے دور ہو، وہ بندہ خدا سے بہت ہی قریب ہو۔ رو نقص پر اندر پناہ مقبلے بو کے اوزردت کنت صاحب دلے، کہ ممکن ہے وہ کمزور بظاہر ہو، چاند کی طرح سے اس کی کمر جھکی ہوئی ہو، مگر وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو۔ اور تم اس کو جب عیادت کے لیے جاؤ گے بظاہر وہ کمزور ہے، نحیف ہو گیا ہے، کوئی جس کے پاس تم جاؤ گے مگر اس کی کمر جھکی ہوئی ہے، چاند کی طرح سے وہ بالکل جھکا ہوا ہے، مگر اللہ کے ہاں امکان ہے کہ وہ اللہ کے ہاں بہت ہی مقبول ہے۔ گر سفر دوری بدی نیت برو ور حذر باشید ازی غافل مشو، جب اس کا سفر اختیار کرو عیادت کے لیے تو ہوشیار رہو کہ اس میں بہت سے راز جو ہے چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے ایک حکایت بیان کی ہے گلستان میں، فرماتے ہیں کہ ایک بندہ جو ہے وہ آیا رات کے پہر اور اس نے کہا کہ رات بہت ہے، بارش بھی ہو رہی ہے، اندھیرا ہے، مجھے اپنے گھر میں رات گزارنے کے لیے دے دو۔ تو اس نے کہا نہیں، سختی سے جواب دیا کہ ایسا کوئی کام میرے گھر میں جگہ نہیں ہے، میں تمہیں رکھ نہیں سکتا، تم آگے جاؤ۔ وہ آگے گیا، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ حکایت بیان کر رہے ہیں، آگے گیا تو ایک مکان کے قریب گیا، دروازہ کھٹکھٹایا تو وہ صاحب جو تھے جو اندر آئے مکان سے باہر تو وہ نابینا تھے۔ اس نے اپنا واقعہ اس کے آگے رکھا، میں رات کے اندھیرے میں ہوں، بارش ہو رہی ہے، مجھے اپنے گھر میں پناہ دے دو ایک رات کے لیے، میں سو جاؤں گا، صبح پہ چلا جاؤں گا۔ وہ شخص کیونکہ نابینا تھے، ظاہر میں نابینا تھے، اندر سے روشن تھے، ظاہر میں نابینا تھے، اندر سے روشن تھے۔ انہوں نے اس بندے کو جو ہے وہ رات اپنے گھر روک لیا اور وہ رات بھر رہا، اس کو کپڑے اور کمبل اور سب کچھ فراہم کیا گیا، اس کی خدمت کی اس نابینا شخص نے کی۔ تو جب وہ جانے لگا تو اس نے دعا کی کہ خدا تمہیں اس کا اجر دے۔ وہ کہہ کے مہمان تو چلا گیا، جو شخص چلا گیا، اور جب صبح وہ شخص جو نابینا تھے اٹھے تو ان کی آنکھیں روشن ہو چکی تھیں، ان کی نہ دیکھنے کی جو کیفیت تھی وہ بدل گئی تھی، اور وہ نابینا نہ رہے بلکہ روشن ہو گئے۔ ممکن ہے تم عیادت کے لیے جاتے ہو، کوئی ولی ہو، کوئی آتا ہے وہ ولی ہو، اللہ کا دوست ہو، اس نے جب تمہیں دعا دی تو اس کی آنکھیں جو ہیں، صبح شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ پھر اس کی آنکھیں روشن ہو گئیں، اس کی بینائی واپس آ گئی کہ اس مہمان کی خدمت کے صلے میں اللہ نے، اس لیے معلوم فرماتے ہیں کہ ہوشیار رہا کرو، ہر وقت ہوشیار رہا کرو۔ جو آنے والا سائل، ہم سمجھتے ہیں، ہمیں بچپن سے پٹکی پڑھائی گئی کہ آنے والا مانگنے آیا ہے، کوئی آنے والا دینے بھی آ سکتا ہے، وہ لینے نہیں آیا بلکہ دینے آیا ہے۔ جو ہوشیار ہوتے ہیں اس کو پہچانتے ہیں، خدا فقیری کے لباس میں فضیلت کو تمہارے دروازے پر بھیجتا ہے۔ اگر آنکھ تمہاری روشن ہے تو فضیلتیں تمہارے حصے میں آ جائیں گی، اگر تم چشم کور ہو، نابینا ہو، تو وہ فضیلت واپس چلی جائے گی۔ اس لیے مولانا کا موقف یہ ہے کہ ہوشیار رہو، ہر آنے والے پر نظر رکھو، اور جو نظر رکھتے ہیں، جو ہوشیار رہتے ہیں، ان کے حصے میں بے شمار فضیلتیں آتی ہیں۔ فاختہ یہ سارو شب کو کود کو گنج بن ہو درویش مجو، تو پھر ایسا کرو کہ فاختہ کی طرح سے، گزشتہ نصیب میں بھی بات آئی تھی، خمری اور فاختہ کی آواز کیا نکلتی ہے؟
کو، تو تم ایسا کرو خمری یا فاختہ بن جاؤ، ہر لمحے خدا کے کسی دوست کا انتظار کرو اور کہاں ہو کی پکار کرتے رہو۔ صرف آنے والے فقیر کی بات نہیں ہو رہی، بات آگے بڑھ گئی۔ اب تم کوشش کرو کہ تم اللہ کے دوستوں کی تلاش میں مصروف ہو جاؤ، تم کوشش کرو کہ اہل اللہ سے قریب ہو جاؤ، تم کوشش کرو کہ فاختہ سے علم سیکھ لو کہ وہ بھی کہاں ہو کی صدا لگاتی ہے، اور جو صدا لگاتے ہیں، جو کنڈی کھٹکھٹاتے رہتے ہیں، وہ دیدار سے مشرف ہو جاتے ہیں۔ جو کوشش کرتے رہتے ہیں، مادیت کے دور میں بچپن سے تعلیم کے دور ہم پر گزرے، ہمیں انہیں مادہ پرست بنا دیا، سطحیت میں مبتلا کر دیا، جبکہ اہل اللہ کا معاملہ یہ ہے، گزشتہ زمانے کی تعلیمات کا معاملہ یہ تھا کہ ہر لمحے ہوشیار ہیں، ہر لمحے اہل اللہ کی تلاش میں ہیں، اور ہر لمحے اہل اللہ سے صحبت اختیار کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ کامل کی تلاش میں ہر لمحے اسی طرح پھرو جیسے فاختہ صدا لگاتی ہے۔ کامل کی تلاش میں، محبوب خدا کی تلاش میں، اللہ کے دوست کی تلاش میں ایسے رہو جیسے در بدو می کر در میرت کو بکو، جستجو کن جستجو، صرف جستجو کرو، کوشش کرو کہ اللہ کا کوئی دوست تمہارے حصے میں آ جائے۔ جب تم تلاش کرو گے، تلاش سے کبھی بھی پیچھے نہ ہٹو، اپنے حصے کی کوشش کرو۔ اللہ تبارک و تعالی راستوں کو کھولنے پر قدرت رکھتا ہے، راستے کو کھولنے پر ہمارا یقین ہٹ گیا۔ پہلے تو ہم اپنی ظاہرداری اور اپنی کوششوں ہی پر فخر کرتے ہیں، اسی پر ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ ہونا تو چاہیے کہ مولانا فرماتے ہیں جستجو کن، ہر لمحے جستجو کرو۔ کس بات کی؟ تعلق باللہ، جن کے حصے میں سعادتیں آئی ہیں ان سے اپنے آپ کو جوڑنے کی کچھ جستجو مسلسل کرو۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ جو کنڈی کھل جائے گی، دروازہ کھل جائے گا۔ قرآن کی آیت کا مفہوم یہ ہے والذین جاہدوا فینا، جاہدوا جاہدوا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو اللہ کے راستے میں محنت کرتے ہیں خدا ان کے راستے کھول دیتا ہے۔ جب جو اللہ کی راہ میں محنت کرتے ہیں خدا ان کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ در بدو می کر در کو بکو، جستجو کن جستجو، ہر لمحے جستجو کرو۔ کس بات کی؟ ہمارے جستجو کا زاویہ بدل گیا ہے۔ رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، ہم نے اپنی ساری محنت رزق کمانے پہ خرچ کر دی۔ اس کے نتیجے میں ہم ایسی گھاٹیوں میں چلے گئے جہاں رزق تو ہمیں مل رہا ہے، تعلق باللہ کی کیفیت ختم ہو گئی۔ بہت گھاٹے کا سودا ہے یہ تو، بہت ہی گھاٹے کا سودا ہے۔ ہاں تم جستجو رائے خدا کے لیے کرو، خدا مسبب الاسباب ہے، اسباب کا پیدا کرنے والا ہے، قادر مطلق ہے، وہ تمہارے لیے سبب غیر سے بنائے گا۔ اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ ایک اور حکایت سمجھاتے جا رہے ہیں نا، پیچھے سے لے کے چل رہے ہیں، سمجھاتے جا رہے ہیں۔ جو جماعت سے الگ ہوں گے ان کے لیے خرابی ہے، جو جڑے رہیں گے ان کے لیے فائدہ ہے، ان کے لیے آسانی ہے، اور جو ایک بالش بھی دور ہوں گے تو بہت دور جا پڑیں گے، چاہے ان کی نسبتیں کیسی ہوں۔ اگر کسی کا عمل اس کو گرا دے تو اس کی نسبت اس کو نہیں بڑھاتی ہے، اگر کسی کا عمل اس کو گرا دے تو اس کی نسبتیں اس کو نہیں بڑھاتی ہیں۔ تو اس کے لیے اپنے عمل پر نظر رکھنے کا ہر لمحے مشورہ اہل اللہ دیتے ہیں۔ قرآن میں اللہ دیتا ہے والذین جاہدوا فینا، جس راستے میں جدوجہد کریں گے، جس راستے میں جدوجہد کریں گے، ساری بات یہ بھی سن لیجیے پھر، جو جس راستے میں محنت کرے گا، جدوجہد کرے گا، اس کو وہاں سے مل جائے گا۔ اب بات یہ ہے کہ راستہ کون سا ہو جو ہمیں خدا سے ملائے، اللہ سے ملائے۔ فکر بوشت کے بخشویت رہے، فکر اس بات کی، جستجو اس بات کی، لگن اس بات کی ہو کہ راستے کشادہ ہو جائیں، کھل جائیں۔ فکر باشد کے بخشویت رہے، راہ باشد کے پیش آمد چاہے، راستہ وہ کھلے جس میں شاہ سے ملاقات ہو جائے۔ ہم اپنے مطلب کے راستے کھولنے کے لیے فکر مند ہیں، نہیں کھلتے۔ جب وہ کھولنے کا ارادہ کرتا ہے، جہاں سے چاہتا ہے وہیں سے نوازنا شروع کر دیتا ہے۔ اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے
حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ جو شاید میں نے ضمناً کبھی بیان ضرور کیا ہوگا، آج اس مضمون میں دفتر دوم کے اس مضمون میں وہ واقعہ آ گیا. سوی مکہ شیخ امت با یزید از برای حج و عمرہ می دوید. حج اور عمرے کی نیت سے حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سفر میں تھے. یہ بات پہلے آئی ہے، میں نے ضمناً بیان کی تھی. سوی مکہ شیخ امت با یزید، امت کے شیخ، اللہ غنی، امت کے شیخ بایزید بسطامی ہیں. طائفہ جو سردار ہیں، وہ طائفے کے سردار ہیں، قافلے کے سالار ہیں، وہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ ہیں. حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ پہ گفتگو ہوتی ہے. آپ نے اپنے زانو تلمس طے کی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس. تربیت آپ کی کس نے کی ہے بایزید بسطامی کی؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے کی ہے. بہت عرصے آپ کی صحبت میں رہے بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ. تو پہلے مرحلے میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے تو قاری صاحب کے ساتھ بیٹھ کے تلاوت کر رہے تھے. تو قرآن کی آیتیں اللہ کی اطاعت کرو اور والدین کی فرما برداری کرو، قرآن کا مضمون ہے. پوچھا کہ کیا لکھا ہوا ہے؟ کہ میں اللہ کی اطاعت کرو اور والدین کی فرما برداری کرو. کہ حضرت میں ابھی آتا ہوں. گھر گئے اور جا کے والدہ محترمہ سے کہا کہ آیا تو آپ مجھے اپنے پاس رکھ لیجئے یا مجھے اللہ کے لیے وقف کر دیجئے. میں 2 وزن اٹھا نہیں سکوں گا، آپ کا حق بھی ادا کروں اور اماں کا حق بھی ادا کروں. مجھے ایک سے فارغ کر دیا تو آپ ہی رکھ لیجئے، مسئلہ نہیں، یا فارغ کر دیجئے میں اس کے. تو اس طرح گھر سے نکل پڑے. امام جعفر صادق علیہ السلام کی نسبت اختیار کی. طویل عرصے آپ کے ساتھ شاگردوں کے طور پہ رہے، خدمتگار کے طور پہ رہے. تو بہت عرصہ گزر گیا اور کمال پیدا ہو گیا. تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک دن فرمایا کہ بایزید اندر کمرے میں جاؤ اور جا کے وہاں طاق پہ سے، ٹیبل کہہ لیجئے، پہ سے وہ کتاب اٹھا کے لے آؤ. تو آپ نے پوچھا کہ حضرت اندر جانے کا راستہ کہاں سے ہے؟ جو شیخ کے پاس پہنچے تو پھر سر اٹھا کے نہیں، سر جھکا کے رہتے ہیں. اتنے عرصے ساتھ رہے مگر سر نہیں اٹھایا کہ گھر کا راستہ کہاں سے نکل کے جاتا ہے. آنا ہے اور جانا ہے، کہیں دیکھا نہیں. یہاں تانک جھانک کہیں نہیں کرتے. جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں وہ تانک جھانک سے محفوظ رہتے ہیں، اور جو دنیا دار ہوتا ہے خواہ مخواہ کی انفارمیشن جمع کرتا ہے جو اس کے کام نہیں آتی. حضرت اندر کا راستہ کہاں سے ہے؟ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ تم کامل ہو گئے. بایزید بسطامی بہت زمانے کے بعد بستان شریف آئے، رمضان کے دن تھے، اور دیکھ لیا، کشف سے دیکھا کہ بہت پبلک جمع ہو گئی ہے بستان شریف میں کہ آج بایزید آ رہے ہیں. بستان کا شہزادہ آ رہا ہے، بستان کا شیر آ رہا ہے، بستان کی شخصیت آ رہی ہے، علاقے کی شخصیت آ رہی ہے. تو بہت لوگ جمع ہو گئے. جب جمع ہو گئے انہوں نے دیکھا تو دیکھ لیا. تو رمضان کے دن تھے، جب قریب پہنچے لوگوں کے تو جھولی سے روٹی نکال کر کھانے لگے. یار اتنا نام خواہ مخواہ میں ان کا اتنا نام پھیلایا لوگوں نے، یہ روزے نہیں رکھتے ہیں، روٹی کھا رہے ہیں. روزے نہیں رکھتے ہیں اور ان کا نام خواہ مخواہ میں لوگوں نے اتنا بڑھا دیا، حضرت صاحب حضرت صاحب حضرت صاحب. یہ تو رمضان میں روزے نہیں رکھتے ہیں، روٹی کھاتے ہیں. تو آدھے چھٹ گئے. اہل اللہ بعض اوقات اپنے رش کو کم بھی کر دیتے ہیں، کہ ظاہردار کو پیچھے دھکیل دیتے ہیں، جو خالص ہوتے ہیں ان کو رکھ لیتے ہیں. تو وہ چلے گئے لوگ. تو آپ نے فرمایا ان بیچاروں کو یہ بھی نہیں پتا کہ مسافر پر روزہ نہیں ہوتا ہے. مسافر پر روزہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، اس کو رعایت اللہ نے دی ہے. تمہیں اتنا بھی نہیں پتا. جن کو اتنا بھی نہیں پتا ان کو فارغی کر دو تو بہتر ہے. اگلے مرحلے میں ایک مرتبہ ایسا ہوا، سفر حج میں تھے، جیسے یہاں بھی ذکر آ رہا ہے، ابھی سفر حج میں تھے اور عربستان میں، عرب میں ابھی تو خیر 3.5 گھنٹے میں جاتے ہیں، ناخن بھی نہیں بڑھتے، بال بھی نہیں بڑھتے. کعبہ گئے، مدینہ گئے، کربلا گئے، جیسے گئے تھے ویسے ہی چل پھر کے آ گئے، تبدیلی نہیں آتی ہے. تو وہ اس زمانے میں لوگ اونٹوں پر، گھوڑوں پر، خچروں پر سفر کرتے، قافلے راہ میں بھٹک جاتے، قزاق بھی بہت سارے لوٹنے والے بھی ہوتے. بہت سخت وقت تھا، دور دراز کوئی کنواں ہوتا تو سارے حاجی وہاں پہنچ جاتے، جو پانی نکلتا اسی سے نہاتے، وضو تازہ کرتے، پانی مشکیزیں بھر لیتے. دور تھا. بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ ایک کنویں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. تو ایک کتا بہت پیاسا، زبان باہر نکلی ہوئی ہے، تپش شمس بھی بہت ہے، ہانپ رہا تھا. تو آپ نے ریکویسٹ کی کہ کوئی اس کو پانی پلا دے. تو کسی نے کان نہیں دھرا. اتنے اندر سے پانی آ رہا تھا، تھوڑا سا آتا تھا، تو کون پانی دے گا کتے کو.
اچھا بایزید کا ایک حج لے لو اور ایک پیالہ پانی دے دو، کسی نے سنا؟ 2 حج لے لو، ایک پیالہ پانی دے دو، پھر نہیں سنا۔ بات 7 حج پر چلی گئی، بایزید بستامی کے 7 حج۔ کیسے ہیں بایزید بتا دوں؟ پڑوس میں نا ایک آتش پرست رہتا تھا، تو دکاندار جو ہوتے تھے راستے کے کہتے، اس سے کہتے گوشت لینے گیا، مچھلی لینے گیا، چاول لینے گیا، تو کیسا آدمی ہے، تو بایزید کے پڑوس میں رہتا ہے اور تو مسلمان نہیں ہو رہا ہے؟ تو بیچارہ سادہ سا آدمی تھا، سنتا تھا، ایک دن اس کو جلال آ گیا، غصہ آ گیا، کہتے جیسے بایزید مسلمان ہے ایسا میں کبھی بھی نہیں بن سکوں گا، اور جیسے تم مسلمان ہو مجھے ایسا مجھے بننا بھی نہیں، میں اپنی جگہ صحیح ہوں۔ تو پیمانے کیا ہے مسلمانیت کے؟ کرائٹیریا کیا ہے کہ بایزید بستامی جیسا مسلمان ہے، جیسی ریاضت، جیسے مجاہدے، جیسے شباشی، جیسے روزے وہ رکھتا ہے، میں نہیں رکھ سکوں گا، اور تم جیسے ہو ایسا بننا نہیں چاہتا۔ بہرحال بات چل رہی تھی، کتے کو 7 حج کے بعد ایک صاحب حاجی صاحب نے، ٹھیک ہے میں پانی دیتا ہوں، جیسے پانی انہوں نے پیالے میں ڈالا تو ان کے دل میں خیال، اپنے خدا اپنے دوستوں کی حفاظت بھی کرتا ہے دوستوں، لمحے لمحے نگہداری کرتا ہے، لمحے لمحے حفاظت کرتا ہے، ان سے کوئی بھول چوک ہو جائے تو اصلاح کا جو ہے احوال معاملہ اللہ پیدا کر دیتا ہے۔ جیسے پانی ڈالا تو آپ کے دل میں خیال آیا، دلوں کی بھی حفاظت کرتا ہے وہ۔ جب خدا ارادہ کرتا ہے تو دل میں بھی میلا خیال، کوئی میلی بات نہیں آتی۔ تو غور کرنے کی بات ہے کہ جب ایسے ایسے بزرگان نظام گزرے جن کے عمل، قول و عمل میں کوئی تضاد نہیں تھا، منزل پر تھے، تو ان کے ساتھ کیا معاملات ہوں گے۔ دل میں خیال آیا کہ پانی اتنا مہنگا ہے جو کتے کو پلایا جا رہا ہے۔ جیسے ہی خیال آیا تو کتا پانی چھوڑ کے جا کے وہیں بیٹھ گیا جہاں بیٹھا ہوا تھا، پہلے پیاسا بیٹھا ہوا تھا۔ آپ نے جب عمل دیکھا کتے کا حیران ہو گئے۔ اسی وقت توبہ کی کہ اللہ مجھے معاف کر دے، یہ کتا بھی تیرا، یہ پیالہ بھی تیرا، یہ پانی بھی تیرا، یہ بایزید بھی تیرا، میرا تو کچھ بھی، سارا کچھ تو تیرا ہی ہے۔ ہم دعوے کرنے لگ جاتے ہیں تھوڑے دنوں کے بعد ہی کہ یہ فلاں چیز ہماری ہے اور فلاں چیز ہماری ہے، کرتے ہیں دعوے، کرتے ہیں نا۔ ایک دفعہ خیال آ جائے یہ بت سارے توڑ دیے جائیں تو میں کہتا ہوں وہیں سے اللہ کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ یہ بت ہیں جو ہم نے سجائے ہوئے ہیں، مال کا بت، اولاد کا بت، بیٹوں کا بت، علم کا بت، یہ سب بت ہیں جو کو توڑا جاتا ہے تو وہاں سے وہ روشنی نکلتی ہے جو اللہ سے تقرب پیدا کرتی ہے۔ جیسے آپ کے دل میں خیال آیا کہ یہ جو ہے وہ کتا اتنا مہنگا پانی پی رہا ہے، آپ نے اسی وقت کتے کے عمل کو دیکھ کر ذہن میں رکھنا، کتے کے عمل کو دیکھ کر اصلاح ہو رہی ہے، کس کی؟ بایزید کی اصلاح ہو رہی ہے کہ کتا ہٹ گیا پانی سے۔ آپ جو ہے وہ جب آپ نے استغفار کیا، اللہ سے استعانت و مدد طلب کی، تو کتے نے واپس آ کے پانی پی لیا۔ جو اہل اللہ ہوتے ہیں، جو مقارب ہوتے ہیں، جو ابداؤ کی منزل پر ہوتے ہیں، ان کا معاملہ پھر کچھ اور ہوتا ہے۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سفر حج میں ہیں، سوی مکہ شیخ امت بو یزید از برای حج و عمرو می دوید، او بهر شہر کے رفتے از نخست مر عزیزاں را بکردے باز۔ آپ سے بھی کہا گیا کہ کو کمری کی طرح اور کیا کہتے فاختہ کی طرح تلاش کرو، یہاں تلاش کریں۔ جس شہر سے گزر رہے ہیں اس شہر کے باطنی حاکم سے رجوع کر رہے ہیں بایزید۔ کوئی تصور نہیں ہے دوستوں، آج کل ہے تصور؟ کوئی تصور ہی مٹا دیا گیا کہ ہم ایک شہر سے، جس طرح کراچی کے جو ادارے کے سربراہ ہیں تو ہر جگہ ادارے کے سربراہ ہیں، حیدرآباد میں بھی ڈی ایس پی صاحب ہیں، ایس پی صاحب ہیں، ہے نا، ہم تو جانتے ہیں، یہ تو ہم جانتے ہیں۔ ہم یہ نہیں جانتے کہ اس علاقے میں باطنی اللہ کا کوئی محبوب بھی ہے جو معاملات کو دیکھتا ہے، جانتے ہیں؟ کوئی تصور نہیں ہے۔ سفارش بھی لگواتے ہیں، نیچے لگواتے ہیں صاحب، اے سی صاحب سے اور ڈی سی صاحب سے لگواتے ہیں، تو کبھی سوچا کہ ان کا بھی تو کوئی بندہ تعینات ہوگا؟ کون کرتا ہے کام؟ جو بایزید جیسے یہ کام کرتے ہیں، جس شہر میں جاتے ہیں وہاں کے باطنی حاکم سے رجوع کرتے ہیں۔ بلکہ میں تو یہاں تک بھی کہوں گا کہ جس شہر میں داخل ہوں 2 رکعت نماز نفل ادا کریں اور اس باطنی حاکم سے استعانت و مدد طلب کریں تاکہ اس شہر میں آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں۔ ایک مرتبہ مدینہ منورہ سے واپسی ہو رہی تھی، میاں صاحب قبلہ سے نشست تھی، رات کی فلائٹ تھی۔ میرے شیخ نے مجھے ٹپس دیے ہیں، اشارے دیے ہیں، الحمدللہ نگہداری بھی کر رہے ہیں،
توجہ بھی مل رہی ہے۔ راز صاحب جی سرکار، میں آپ کو مدینہ کے رجال الغیب کے حوالے کر رہا ہوں، وہ آپ کو کراچی کے رجال الغیب کے حوالے کر دیں گے۔ مردان غیب اور رجال الغیب تصور ہے کہیں؟ کہیں نہیں ہے۔ عالم تکوین کے نظام کا تصور کہیں ہے؟ کہیں نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ گیپ جو آیا پچھلے کچھ سال، 50-100 سال کا، اس نے ہمیں تمام حقیقتوں سے بے خبر کر دیا۔ اب ہم ایسی ریوڑ ہیں جس کا چرواہا نہیں ہے، بکریوں کا ایسا ریوڑ جس کا چرواہا نہیں ہے، تو ان بکریوں کو پھر بھیڑیے کھینچ کے لے جاتے ہیں، کھا جاتے ہیں۔ میں آپ کو مدینہ منورہ کے مردان غیب کے حوالے کر رہا ہوں۔ میرے شیخ فرما رہے ہیں مدینہ منورہ میں کہ میں واپسی کے سفر میں ہوں، اور وہ آپ کو کراچی کے مردان غیب اور رجال الغیب کے سپرد کریں گے الحمدللہ ثم الحمدللہ، کیونکہ تصور نہیں ہے، پہچان نہیں ہے۔ انشاءاللہ کسی نجی نشست میں اس پہ شرح و بس سے گفتگو ہوگی، پھر سارے کھول دیے جائیں گے راز انشاءاللہ۔ باجی مستعمی رحمتہ اللہ علیہ او بہر شہرے کے گر کر رفتے از نخوز مر عزیزوں را بکردے بوزد، عزیزوں کے، مقرب کے، اہل اللہ کی تلاش میں رہتے، جس شہر میں جاتے تھا ہمیں تصور مٹ گیا کہ یہ بھی ہوتا ہے، اور ان کا معاملہ یہ تھا کہ ہر شہر میں وہاں کے باطنی حاکم سے رجوع کرتے، ملتے جا کے، کس کی پوسٹنگ کہاں پر ہے، کس کی پوسٹنگ کہاں پر ہے۔ تذکرہ غوثیہ کا واقعہ ہے کہ ہندوستان میں دہلی میں بہت حالات خراب ہو گئے، اور بڑا جدال و قتال اور بڑا لوٹ مار اور بڑی بے برکتی، مشکل حالات۔ تو ایک صاحب جو تھوڑی بہت اس میں جانکاری رکھتے تھے، ایک صاحب تھے، ان کے دوستوں کو معلوم تھا کہ یہ تھوڑا بہت جانتا ہے، تو اس کے بعد پہنچے، کہ آج کل یہاں کا کون سسٹم چلا رہا ہے، ابھی کون ہے بندہ آج کل؟ کہ وہ جامع مسجد کے سیڑھیوں پہ بیٹھ کے ایک صاحب خربوزے بیچ رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں سسٹم کو۔ وہ سارے دوست 5-6 لوگ لڑکے وہاں پہنچ گئے، ایک صاحب بیٹھے ہوئے ضعیف سے آپ بیٹھے ہوئے کپڑا پھیلا کے خربوزے رکھ کے بیچ رہے ہیں۔ تو ابھی کیسے خربوزے کیا حساب ہے؟ کہ 2 آنے سیر ہے، دکھاؤ، چیک کرواؤ، چیک کروایا گیا، پھیکے ہیں۔ دوسرا کاٹ دیا، یہ بھی پھیکے ہیں۔ پھیکے کہہ کے بہت سے خربوزے انہوں نے کاٹ دیے، اور وہ بیچارے مسکین سے آدمی تھے، انہوں نے کچھ نہیں کہا، چلے گئے اٹھ کے سب۔ کچھ دنوں کے بعد شیر شاہ سوری کا دور آ گیا، انتہائی سخت بادشاہ تھا جو افغانستان سے آیا تھا، اور حالات اچانک بدل گئے، سخت حالات ہو گئے پورے شہر کے۔ تو وہ پھر پہنچے اس بندے کے پاس کہ بھئی حالات بدل گئے، کون ہے آج کل نگرانی کون کر رہا ہے؟ کہ فلاں صاحب ہیں، وہاں مشکیزے سے پانی پلا رہے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں آنے والے کی شخصیت کو مت دیکھو، اس کی اندر کی کیفیت کو دیکھو، کہیں کوئی پانی پلا رہا ہے، کہیں کوئی خربوزے بیچ رہا ہے، مگر مقام کیا ہے؟ وہ لکڑی نہیں ہے، وہ عود ہے جس میں سے خوشبو آتی ہے۔ کون ہے بھائی؟ کہنے لگے کہ صاحب وہ جو ہے وہ صاحب آئے ہیں نئے، وہ پوسٹنگ ہو گئی ہے، تو وہ جو ہے وہ مشکیزہ لے کے پانی پلاتے ہیں۔ یہ سارے لڑکے پہنچ گئے وہاں پہ دوست، جو لمبے تڑنگے، بڑی سرخ آنکھیں، بھاری بھرکم وجود، وہ مشکیزہ گلے میں پڑا ہوا ہے، پانی پلا رہے ہیں۔ انہوں نے ایک پیالہ پانی، کتنے کا ہے؟ 1 پیسے کا پانی ہے، 1 پیسے کا پانی پلایا۔ لیکن وہ ٹھنڈا نہیں ہے، ٹھنڈا ہو یا گرم ہو پیسے پورے دینے پڑیں گے، حالات بدل گئے سارے۔ پانی ٹھنڈا ہو یا گرم ہو پیسے تمہیں پورے دینے پڑیں گے، اور اپنے دوست سے جا کے کہہ دو کہ ہمارے معاملات میں دخل نہ دے، کامل آئے تو ریسیو کریں گے، کوئی جاہل آیا تو پھر اس کے ساتھ یہ کریں گے جو تمہارے ساتھ کر رہے ہیں، جو تمہارے ساتھ کر رہے ہیں، کہ اپنے دوست سے کہہ دو کہ ہمارے معاملات میں دخل بھی نہ دے، یہ چٹکلے نہ چھوڑے ہمارے بارے میں۔ تو حالات سارے، جب مردان غیب اور رجال الغیب کی ڈیوٹی ہوتی ہے تو پھر بہت سے معاملات پھر بدل جاتے ہیں۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ تمام لطافتوں سے اس دور کے لوگ دور ہیں، بہت، وہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں، جبکہ اندر ان کے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس ریوڑ کی بکری کی طرح سے ہوتے ہیں جو بیڑیوں کی غذا بنتی ہے۔ باعث بستامی رحمت اللہ علیہ سفر میں ہیں، گفتاخ اندر سفر ہر جا روی، باعث اول طالب مرد اللہ غنی، خل سیرو فی الارض کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ اللہ قرآن میں فرماتا زمین میں سیر کرو، گھومو، اور دیکھو اللہ نے جھٹلانے والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے۔ کیوں؟ ہم قرآن سے دور ہیں،
قل فرما دیجیے آپ سیرو فی الارض سیر کرو زمین میں کیف کان عاقبۃ المکذبین کہ اللہ نے جھٹلانے والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا. گفتہ اندر سفر ہر جا روی باید اول طالبے جب سفر اختیار کرو تو کسی کامل کی تلاش کے ساتھ سفر شروع کرو. اللہ غنی. ارے بھائی موبائل لے کے چلتے ہو سعودیہ سے امریکہ سے آتے ہو تو اسے کس پہ لگا دیتے ہیں؟ رومنگ پہ لگا دیتے ہیں نا. جہاں جاتے ہیں وہ آن ہو جاتا ہے. موبائل تو یہ کر رہا ہے اور بڑا موبائل کچھ بھی نہیں کر رہا. کمپنی سے ریویو کرتے ہیں, کمپنی کیا کہتی ہے آپ جہاں جائیں صاحب آپ کا موبائل انٹرنیشنل اس پہ سسٹم پہ ہم نے سیٹ کر دیا سیٹلائٹ کے ذریعے, جہاں جائیں بات کریں. اس کا تو ہمیں پتہ ہے اور اس کا ہمیں نہیں پتہ. حق گفتہ اندر سفر ہاں جا روی باید اول طالب مرد کسی مرد کی تلاش میں رہو. سفر میں تم خود بھی گرد ہو اور گردوں کی تلاش میں رہتے ہو. خاص گنجے کن کے این بود سود و زیوں در طبی اویت تو از راہ فر راہ ہر کے گورت ہر کے کورت خاص گندم بادشاہ جو گندم کی تلاش میں نکلتا ہے گندم بوتا ہے تو گندم تو اس کو مل جاتی ہے, بھوسا فری میں مل جاتا ہے. اگر بھوسا بوئے گا تو گندم نہیں نکلے گی. کیسی سادہ سی بات ہے. آپ گندم بوتے ہیں فصل کاٹتے ہیں بھوسا چارے کے طور پہ فری میں مل جاتا ہے. تو کیا بھوسا بو کے گندم ملے گا؟ نہیں, گندم بو کے گندم ملے گا. اعمال صالح اختیار کرنے کے نتیجے میں گندم تو ملے گا ساتھ ساتھ بھوسا بھی فری میں مل جائے گا. ہر کے کورات خاص گندم بوشدش کا خود اندر سبھی میں آمد کا کہتے ہیں بھوسے کو. بھوسا بھی تمہیں پھر فری میں مل جاتا ہے. جب راہ خدا کے سفر میں تم تھوڑی سی کوشش کرتے ہو بے شمار فضیلتیں تمہارے سے میں آتی ہیں. گندم تو آتی ہے, بھوسا بھی ساتھ فری میں آ جاتا ہے. فرماتے ہیں خاص کعبہ کن جو وقت حج بواد چونکہ رفتی مکہ ہم دیدو. اور تم جب سفر میں جاتے ہو حج کے اور اس کے حج کے سفر میں جاتے ہو ارادہ صرف حج کا ہوتا ہے, کیا کچھ دیکھ لیتے ہو؟ مکہ کی ساری وادیاں, مدینے کے ساری زیارات تم دیکھ لیتے ہو. سفر ایک اختیار کرتے ہو, اتنی ساری فضیلتیں تمہارے حصے میں خود بخود آ جاتی ہیں. اور جب وہ سفر معراج ہوئے گئے, ملنا تھا اللہ سے, ملائکہ کو بھی دیکھ لیا, جنت کو بھی دیکھ لیا, جہنم کو بھی دیکھ لیا, پلسرات کو بھی دیکھ لیا. سفر کا مقصد تھا اللہ سے ملنے کا. اور کیا کچھ مل گیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جو آسمانوں پر چلے ہو تو زمین کی کون سی بات ہے, زمین کا کون سا راز ہے جو آپ سے چھپا ہوا. ایک ارادہ کیا اللہ کے خاص در معراج دوست کو دیکھنے کا مقصد لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج پر گئے. در طبی عیش و ملائک ہم نبود کہ کیا دیکھا؟ ملائک کو بھی دیکھا, عرش کو بھی دیکھا, جہنم کو بھی دیکھا, دوزخ کا مشاہدہ کر لیا, پلسرات کو بھی دیکھ لیا. ارادہ جب تم بڑا کرو گے, دیکھیں دوستو بہت اہم بات ہے, جب آپ بڑے مشن کا ارادہ کریں گے نا آپ کی نظر میں وسعت ہوگی بہت. جب نظر میں وسعت ہوگی تو اس وسعت کی وجہ سے بہت سی وہ چیزیں جو وسیع نہیں بھی ہوں گی فری میں آپ کے حصے میں آ جائیں گی. کوئی مشن, کوئی ارادہ, کوئی پکا ارادہ اللہ کی رضا کے لیے اختیار کریں گے, خدا مدد کرے گا. خاص در معراجی جو دوست بود در طبی عرش و ملائک ہم نبود شہید الاعمال بالنیات گفت اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اعمال کا پلاننگ کا دار و مدار نیتوں پر ہے. کہ گندم بونے کی پلاننگ کی تو بھوسا اور چارہ فری میں آ گیا, ورنہ خرید کے گندم کھا رہے ہیں. تو جب ارادہ بڑا ہوتا ہے, مشن بڑا ہوتا ہے, مقاصد بڑے ہوتے ہیں تو اللہ کی جانب سے اسی انداز کا جواب آتا ہے. نیت مومن بود با از عمل, اسی لیے مومن کی جو نیت ہے وہ اس کے عمل سے بڑی ہے. مومن کی نیت انما الاعمال بالنیات فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اور نیت فیض پہنچانے کا اگر ہے, نیت مخلوق خدا کی خدمت کا اگر ہے, نیت اگر پردہ پوشی کی ہے, نیت جو ہے ہر یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنے کی ہے, تو پھر کیا منظرنامہ ہوگا؟ یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو گے, جتنے بال اس کے سر پہ اتنی فضیلتیں اللہ دے دے گا تمہیں. فرام ناؤ آن, ابھی سے ارادہ کریں, کہیں بھی کوئی یتیم ملتا ہے صرف ہاتھ رکھنے کی بات کہہ رہا ہے. خدا کی مرضی ہے تم ہاتھ رکھو, یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو.
ہاتھ رکھنے مراد ہاتھ رکھو، اس کی عیال گیری کرو، اس کی خدمت کرو، اس کے لیے انتظام کرو. تم صرف یہ ارادہ کرو کہ اتنی فضیلتیں جو اس کے بال ہیں، جتنے سر پہ بال ہیں اتنی فضیلت خدا تمہارے حصے میں. نیت مومن بوت از عمل، کہ نیت مومنانہ شان پیدا ہونے کے بعد نیت یہ ہوتی ہے کہ یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں تو جتنے سر پہ بال ہوں گے خدا اتنی فضیلتوں سے بہرہ مند کرے گا. ایک نئے مرید کے گھر پیر صاحب گئے، وزٹ کے لیے گئے، پیر صاحب گئے، مرید نیا تھا. تو مرید ہونے کے بعد بھی بہت سارا ٹائم ہوتا ہے جو لگتا ہے. تو گھر گئے اس کے، تو گفتوں فارست بوائے نیوز، کہ جب گھر گئے اس کے وزٹ کے، حضرت جی گھر بنایا نیا، آپ تو قدم لائیے، بڑی برکتیں ہوں گی. حضرت صاحب چلے گئے تو وہاں سراغ تھا وہاں پہ دیوار کے اوپر. پوچھا یہ کاہے کے لیے ہے؟ کہ نہیں روشنی اور ہوا کے لیے ہے. تم ایسا کرو، یہ نیت کرو کہ اس میں سے اذان کی آواز آئے گی. روشنی ہوا تو تمہیں فری میں آ جائے گی، تم نیت کرو کہ سراغ روشن دان سے اذان کی آواز آئے گی. تو مومن کی نیت اس کے عمل سے افضل ہے. مومنان شان کے ساتھ جب نیت کی جاتی ہے تو معاملہ کیا ہوتا ہے؟ معاملہ پھر کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے. بایزید اورا چوہد اختوب یوب، جب بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ اس علاقے کے ایک بزرگ کے پاس گئے، بہت کمزور تھے وہ، کمر جھکی ہوئی تھی، چہرہ بہت نورانی تھا. ملاقات کے لیے گئے اور بایزید نے اپنی نظر باطن سے دیکھا. بایزید اورا چوہد اختوب، خطب کی جمع اختاب ہوتا ہے، وقت کے خطب ہوتے ہیں. بعض لوگ دوستوں اپنے عمل میں مصروف رہتے ہیں، ان کو اپنی پوسٹنگ کروانے یا کرنے کا کوئی شوق نہیں ہوتا ہے. بھئی اللہ کو راضی کرنے نکلے میں، نہ جیتنے کے لیے نکلے نہ ہارنے کے لیے نکلے، اس کو راضی کرنے نکلے، تو ان کی پوسٹنگ خود بخود بڑھ رہی ہوتی ہے. اب کیسے بڑھتی ہے؟ جہاں اللہ کا کوئی دوست ہوتا ہے وہاں آسمان سے برسات ہوتی ہے، خشکی چلی جاتی ہے، فصلیں اچھی ہو جاتی ہیں، مویشی زیادہ دودھ دیتے ہیں، برکتیں پیدا ہو جاتی ہیں، جو اللہ کے دوست کی قدم کی وجہ سے اللہ اس علاقے پر، اس جگہ پر برکتیں نازل کرتا ہے. واجب الطامی اپنی نظر سے دیکھا کہ وہ صاحب جن سے ملنے گئے تھے بالکل جھکے ہوئے، کمزور، مگر چہرہ روشن. جب چھلکا پتلا ہوتا ہے تو مغز بڑھ جاتا ہے. دور سے دیکھ لیتے ہیں، اچھا یہ انور اٹول ہے، اچھا انور اٹول ہے، اچھا یہ چونسا ہے. کچے چونسے سے بو آتی ہے، خوشبو آتی ہے، پکنے کے بعد خوشبو آتی ہے. تو دور سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اچھا یہ چونسا اور انور اٹول رکھا ہوا ہے، کیونکہ چھلکا پتلا ہو جاتا ہے، مغز بڑھ جاتا ہے، خوشبو پھیلا رہا ہوتا ہے. دیکھا، پہچان لیا کہ بایزید اورا چو از اختوب پیش او بشنست میں پرسید ہال. جا کے بڑے ادب سے بایزید بستامی وہاں بیٹھ گئے بزرگ کے پاس. ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں. باادب جو ہوتے ہیں وہ فیضیاب ہوتے ہیں، جو بے ادب اور گستاخ ہوتے ہیں وہ راندہ درگاہ کر دیے جاتے ہیں. بڑے ادب سے جا کے بیٹھ گئے. بایزید اورا چو از اختوب پیش او بشنست میں پرسید ہول یافتش درویش و ہم صاحب عیال. جا کے بیٹھ گئے، خیر خیریت پوچھی. انہیں حضرت جی نے پوچھا، بایزید کہاں کا ارادہ ہے؟ کہاں جا رہے ہو؟ میں یہاں ارادہ ہے کہ کعبے کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں. فرمایا گفت خستے خواب دارم از پگا، گفت بھی باچو خود چداری زاد راو. کہنے لگے اچھا کعبے کی زیارت کے لیے جا رہے ہو، کیا ہے سامان توشہ، کیا ہے تھیلی میں؟ جواہر کتنے ہیں، سکے کتنے ہیں سونے چاندی کے؟ 200 سکے چاندی کے ہیں میرے پاس. واجب الطامی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ 200 چاندی کے سکے میرے ساتھ سفر زادرا کے لیے ہیں. ان بزرگ نے فرمایا کہ بایزید ایسا کرو کہ یہ جو کچھ تمہارا سامان ہے نا، کچھ تو دو. قطب سے ملنے کا شوق ہے، راہ خدا پہ چلنے والوں سے ملنے کی آرزو ہے، تو کچھ تو کرو. یعنی ساتھ یہ 200 جو دینار تمہارے پاس چاندی کے سکے ہیں ایک طرف سائڈ پہ رکھ دو، اور ہمارے 7 چکر لگا کے واپس چلے جاؤ، تمہارا حج ہو جائے گا. ہمارے 7 چکر لگا کے. گفتگو تو فیکن برکت ہفت بار وین کو تر از طواف حج شمار، کہ تم میرے 7 چکر لگا کے چلے جاؤ، تمہارا حج ہو جائے گا.
کیا خیال ہے دوستوں؟ سخت بات نہیں ہے؟ شریعت تو پکڑے گی. کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں ہمارے ساتھ چکر لگا کے سامان جو ہے رکھ دو اور ہمارے ساتھ چکر جاؤ گے، پتہ نہیں کہاں جاؤ گے، کیسے جاؤ گے، پہنچو گے نہیں پہنچو گے، ہمارے ساتھ چکر لگا کے چلے جاؤ. تو بھائی حیران ہو گئے، یہ کیا بات کہ جس گھر کی زیارت کے لیے تم جا رہے ہو اس گھر میں وہ ایک دن بھی نہیں رہا اور میرے دل میں اس کے علاوہ کبھی کوئی نہیں رہا. جس گھر کے طواف کے تم جا رہے ہو خانہ پوری کرنے کے لیے، ہاں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبول اسلام سے پہلے شکار کے، ہر دور میں شکار کے شوقین تھے. ستو اور پانی زمزم لے کے چلے جاتے تھے اور مہینوں ہفتوں صحرا میں گزارتے تھے. اور ایک مرتبہ لیٹے ہوئے تھے صحرا میں، ریگستان میں، پر پیر پھیلا کے آرام سے لیٹے ہوئے تھے. دیکھا آسمان کی طرف تو بے شمار ستارے اور کہکشاؤں کا ایک جھرمٹ سا دیکھا. بے شمار روشنی، اندھیرے میں زیادہ ہوتی ہے. شہر میں تو ہمیں سر اٹھانے کی فرصت نہیں ملتی ہے. یہاں ویرانے میں کبھی کبھی دیکھ لیتے ہیں کہ بہت سی چمک آسمان پر ہوتی ہے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عم رسول نے آسمان کی طرف دیکھا تو بے شمار ستارے چمک رہے تھے. آپ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ ان سب کا بنانے والا اس کالے پتھر کے گھر میں رہتا ہوگا. فکر کی بات ہے، یہ سب کو بنانے والا، عالمین کی تخلیق کرنے والا اس گھر میں رہتا ہوگا. تو جواب آیا کہ اس گھر میں وہ نہیں رہتا ہوگا، نہیں رہتا. واپس آئے، نبی کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا. اتنی وسعت نظر میں کیسا پیدا ہوئی؟ تفکر کی بنیاد پر، غور و فکر کی بنیاد پر، چیزوں کو پہچاننے کی کیفیت کے بعد وہ تفکر پیدا ہوا. فرمایا، اس بزرگ نے فرمایا کہ گفتگو تو فیکن بگردم ہفت بار، میرے ساتھ چکر لگاؤ اور واپس چلے جاؤ، تمہیں حج کا ثواب مل جائے گا. کا بہر چند کے خونا بروز خلقت می نیز خونا سر اوت، کہ تمام مخلوق کعبے کی زیارت کے لیے جاتی ہے اور میرا دل جو ہے اللہ کی چاہت کی وجہ سے، اللہ کی محبت کی وجہ سے اس دل میں اس ذات کے علاوہ کبھی نہیں کوئی نہیں رہا. اسی لیے حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ ٹوٹے ہوئے دلوں میں تلاش کرو. کہاں تلاش کرو اللہ کو؟ ٹوٹے ہوئے دلوں میں تلاش کرو. جب تم تلاش کرو گے، چو مرا دے دی خدا را دید، یہ حق کو دیکھنا خدا کو دیکھنے کے مترادف ہے. کسی اللہ والے کو دیکھنا اللہ کے ساتھ نشست برخاست کرنے کے مترادف ہے، ان سے ملنے کے مترادف ہے. چو مرا دے دی خدا را دید، یہ گرد کعبہ سیخ بر گروید، یہ خدمت من تاوتے حمد و خدا، میری خدمت مجھ سے قربت اللہ سے قربت کے مترادف ہے. خدمت من طاعت حمد و خدا، تان پنداری کے حق از من جدا. تم کیسے خیال کر رہے ہو کہ میں اور حق الگ الگ ہیں؟ میں اور حق نہیں، الگ نہیں، ہمیں دوری نہیں ہے. ہر کے پیرو ذات حق رو یک ندید، جو پیر کو اور ذات حق کو ایک نہیں دیکھتا. ہر کے پیرو ذات حق رو یک ندید، نئے مرید وہ پھر مرید ہی نہیں ہے. جو اس تعلق کو نہیں سمجھتا، جو اہل اللہ کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے. خدمت من طاعت حمد خدا، کہ میری خدمت میری قربت اللہ سے تعلق کے مترادف ہے. آئیے پھر وہ شعر سنیے جو ہم اکثر پڑھتے ہیں اور ہمارے ساتھی آصف صاحب بھی پڑھتے ہیں. کعبہ یک بور بیتی گفت یار. آج بشیر یہاں پہ آ گیا، دفتر دوم کے حصے میں آ گیا. کعبہ یک بور بیتی گفت یار. اس کعبے کو معلوم فرماتے ہیں کہ جب اللہ کعبے کے پتھر اور مٹی کو اتنا درجہ دلا دیتا ہے کہ لوگ اس کے آگے سجدہ کرتے ہیں، اس کو سمبل بنا دیتا ہے، تو جب گارے اور مٹی کو یہ فضلت دے سکتا ہے تو جنہوں نے اپنے آپ کو راہ خدا میں مٹایا ہو، خدا ان کو کیسی فضلت دے گا؟ گارے اور مٹی پتھر کے گھر کو خدا فضلت دے کر کعبہ قرار دیتا ہے، تو جو خدا کے لیے مٹ گئے ہوں، جو خدا کے لیے اپنی مرضی خدا کے مرضی میں ڈھال چکے ہوں، تو ان کو خدا کتنی فضیلت دے گا؟
یہ توجہ کون دلا رہا ہے؟ مولون دلا رہے ہیں. کابرا چشم نیکو باز کن در من نگر تا ببینی نور حق اندر بشر. آنکھیں کھول کر بایزید دیکھو کہ تمہیں میری بشری روپ میں نور حق نظر آئے گا. وہ بزرگ بایزید کو بھی ہلا رہے ہیں. ہوتا ہے ایسا کبھی کبھی کہ ایک مقام پہ پہنچتے ہیں، اس سے اوپر کا مقام اللہ دکھاتا ہے. ایک جوان لڑکی کعبۃ اللہ کا طواف کر رہی ہے اور طواف کے درمیان جو ہے بغدادی بھی ساتھ ہیں اور عشقیہ اشعار پڑھ رہی ہے. وہ آ چکا ہے بار بار بیان میں، پختہ کرنے کے لیے پھر کہتا ہوں. طواف کر رہی کعبے اور عشقیہ اشعار پڑھ رہی ہے. تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سفر میں اس طواف میں ساتھ ہیں. جب کانوں میں آواز آئی کہ بچی لڑکی، جوان لڑکی، خوبصورت لڑکی عشقیہ اشعار پڑھ رہی ہے، تو اس کو لگا بیٹا بری بات ہے، یہ کعبہ ہے، اللہ کا گھر ہے، طواف کر رہی ہو، کیا پڑھ رہی ہو؟ بری بات ہے. وہ سورہ بقرہ کا آخری رکوع پڑھو اور تیسرا کلمہ پڑھو جو کہتے ہیں عام. کہا کہہ کے وہ آگے بڑھ گئے. دوبارہ چکر میں ملاقات ہوئی، پھر وہی پڑھ رہی. پھر ٹوکا اس کو. کبھی کبھی بڑے بڑے بھی ٹوکنے میں اجلت کر جاتے ہیں، کبھی کبھی بڑے بڑے بھی ٹوکنے میں اجلت کر جاتے ہیں. جنید بغدادی نے پھر ٹوکا. جب تیسری بار اس کو ٹوکا تو اس نے کہا جنید. تو جنید کو تو جھنجھری آ گئی ایک مرتبہ. یار میں اس کو عام الڑ سی لڑکی دیکھ کر اس کو یہ بول رہا ہوں کہ یہ مت، یہ نہیں کرو، یہ نہیں کرو، اور یہ مجھے جانتی ہے. تو جنید سے اوپر بھی ایک درجہ ہے، بایزید سے اوپر بھی ایک درجہ ہے، تمام انبیاء کے اوپر ایک درجہ ہے جو خاتم النبیین کہلاتے ہیں. ہماری جانے قربان. اس لڑکی نے کہا جنید تو اس کالے پتھر کے گھر کا طواف کر رہا ہے، میں گھر والے کا طواف کر رہی ہوں. یہ اشعار میرے کسی مرد کے لیے نہیں ہے، کسی حادث کے لیے نہیں ہے، کسی جنس کے لیے نہیں ہے، یہ اس جنس کے بنانے والے کے لیے جو اللہ بناتا ہے، میں اس کا طواف کر رہی ہوں. اور یہ اشعار جو میرے ہیں کسی وجود کے لیے نہیں ہے جو عدم میں ہے، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس کے عشق میں یہ پڑھ رہی ہوں. ایک مرتبہ تو جنید کو بھی غصہ چڑچڑی آئی. بات سے بات نکلا، آپ کے چہرے دیکھ کر جو ہے وہ حوصلہ. بابا صاحب فرید گنج صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب عبادت اور ریاضت کرتے تو لا الا اللہ کا جب ذکر کرتے تو لا پر آ کر قریب جو چڑیائیں پرندے اڑ رہے ہوتے وہ بھی گر جاتے، لا ہو جاتے، ان کے وجود لا ہو جاتے، نفی ہو جاتی، گر جاتے، مر جاتے. الا اللہ کہتے تو پھر زندہ ہو جاتے، اڑنے لگتے. یہ سلسلہ چلتا تھا آپ کے اوراد وظائف کا. سفر میں تھے، ایک مرتبہ پانی کی طلب ہوئی، آگے گئے تو دیکھا ایک جوان لڑکی کنویں سے پانی نکال کر پیر پہ ڈال رہی ہے. بیٹا پانی پلا دو، اشارہ کیا رک جاؤ. پھر بولا پانی پلا دو، اس نے اشارہ کیا رک جاؤ. اور پانی نکال رہی ہے اور پیروں پہ ڈال رہی ہے، پانی نکال لیا پیروں پہ ڈال لیا. تو جب انہوں نے تیسری بار کہا تو انہوں نے فرید یہ چڑیا کو مارنے اور جلانے کا کام نہیں، بڑا کام کر رہی ہوں. یہ چڑیوں کو مارنے اور جلانے کا برد نہیں ہے، یہ اور بڑا کام ہے جو میں کر رہی ہوں. حیران ہو گئے، مجھے جانتی ہے، میرا نام جانتی ہے، میرا عمل جانتی ہے. دیکھنے میں جوان ہے، پتہ نہیں کس جوان کے اندر کون کا سا ہیرا چھپا ہوا ہے، یہ نظر ہی دیکھتی ہے. ہم صرف ظاہر کو دیکھتے ہیں، اندر دیکھنے والی نظریں اور ہوتی ہیں، اس کی فضیلتیں اور ہوتی ہیں کہ فرید یہ چڑیا مارنے اور زندہ کرنے کا کام نہیں ہے، بڑا کام کر رہی ہوں. جب فارغ ہوئی تو اس نے پانی دیا. اب تو نہیں پیوں گا، اب نہیں پیوں گا پانی تیرا. پہلے بتا تو یہ مقام ملا کیسے؟ تو مجھے جانتی ہے، میرے عمل کو جانتی ہے، میرے ریاضت کو جانتی ہے، کیسے جانتی ہے؟ پھر پیوں گا پانی. میں کہا میں پہلی رات تھی شادی کی، رحمت حق بہو نمی جویت، اللہ کی رحمت نوازنے کے لیے بہانہ تلاش کرتی ہے. شادی کے پہلی رات تھی، شوہر نے پانی مانگا، میں پیالہ لے کر پہنچی، وہ پلٹ کے سو چکا تھا. میں ساری رات کھڑی رہی اس کے سرانے. میسیج ہے یہ، ہمارے گھروں میں پہنچنے والا میسیج ہے یہ. کہتے اپنی روٹی خود ہی گرم کر لو. ہاں کیسا دور آ گیا، آ گیا وہ دور. تو حضرت آ گیا نا وہ دور. تو ارے بھائی میں تاکہ ہوئی ہوں، تم روٹی خود ہی گرم کر کے کھا لو. تو ہم اس دور میں پہنچ گیا. اس دور میں لے کے پانی کھڑی رہی. صبح ہو گئی. جب صبح ہوئی تو کیفیت بدل چکی تھی. اس نے کہا کہ مجھے ابھی خواب آیا کہ قریب کے فلاں گاؤں میں آگ لگ گئی ہے، بھینسیں گائے جانور جل رہے ہیں، اولاد انسان بھی پریشان ہیں، آگ پھیل رہی ہے. مجھے اشارہ ہوا کہ جا کنویں سے نکال کے پیر پہ ڈالتی جا، وہ ہم آگ بجھا دیں گے تیری. تو صرف اتنا ہی کر، وہ بھی نہیں ہو رہا. تو صرف اتنا کر کہ کنویں سے پانی نکال کے اپنے پیر پہ ڈال لے، ہم وہاں آگ کو ٹھنڈی کر دیں گے.
واجد بستامی حضرت بابا صاحب حیران ہو گئے کہ خدا نوازنے پر آتا ہے تو ایسے نوازتا ہے۔ حضرت واجد بستامی رحمت اللہ علیہ کا برا یک بور بیٹھی گفت یار۔ پھر مولانا ہمیں تنہا نہیں چھوڑتے، قرآن سے حوالہ دے کر چھوڑتے ہیں۔ میرے بچوں کو ساروں کو اینڈ پہ آ کے وہ میسج مل جاتا ہے کہ یہ مضمون آپ نے کہاں سے لیا، ہم کہتے ہیں قرآن سے لیا، قرآن سے لیا۔ طاہر بیتی سورہ بقرہ کا مضمون ہے، طاہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ اے ابراہیم اور اسماعیل کعبے کو صاف کرو، میرے گھر کو صاف کرو۔ بیتی وہاں ایک دفعہ کہا، پورے قرآن میں ایک مقام پہ بیتی آیا ہے۔ کعبرو یک بار، ایک دفعہ بیتی کہا اللہ نے کہ میرے گھر کو، کون سا سورہ بقرہ کا مضمون ہے، جب اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اشارہ کیا کہ کعبۃ اللہ کی صفائی کرو، تعمیر کرو، اس وقت اللہ نے کعبے کو اپنا گھر قرار دیا۔ گفت یا عبدی مرا 70 بار، اور 70 مقام پر اللہ نے کہا میرے بندے میرے بندے۔ جب اللہ بندہ عاجزی سے سبحان رب الاعلیٰ کہتا ہے تو سننے والے سن لیتے ہیں کہ 70 مرتبہ جواب ہوتا ہے۔ سجدے تو سبھی کر رہے ہیں، تجھے سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ تجھے سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ مگر جو کامل ہوتے ہیں وہ جب سجدے میں سر رکھتے ہیں، کاملین گزرے ہیں، گفتگو لمبی ہو جائے گی، سر سجدے میں رکھتے ہیں تو وہاں سے ایک دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں تو وہاں سے جواب 70 مرتبہ آتا ہے۔ وہ 70 مرتبہ آیا ہوا جواب ان کے چہرے اور بشرے سے نمایاں ہوتا ہے، ان کے اعمال و افعال سے نمایاں ہوتا ہے، ان کی عاجزی سے نمایاں ہوتا ہے، ان کی خدا کی راہ میں خرچ کرنے سے نمایاں ہوتا ہے، مخلوق کی خدمت بدلنے کے لیے کوششوں سے نمایاں ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے کہ 70 مرتبہ کعبرو یک بور بیتی گفت یا عبدی مرا 70 بار، اور 70 مرتبہ میرے بندے۔ اتنی محبت کرتا ہے دوستوں اللہ اپنے بندے سے۔ ہم اللہ کو چھوڑ کر ہم جنوں سے ڈرتے ہیں، ہم جراثیم سے ڈرتے ہیں، ہم وائرس سے ڈرتے ہیں، ہم سب سے ڈرتے ہیں، اور ہم نہیں ڈرتے تو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ جس دن اللہ کی پہچان کا دل میں خیال پیدا ہو جائے گا، کسی جراثیم اور جن اور وائرس کی ہمت نہیں ہے کہ علاقے میں داخل بھی ہو جائے۔ جس دن پیدا ہو جائے گا، جہاں سے جاگے وہیں سے سویرا ہے۔ جب اللہ کی محبت پیدا ہو جائے گی، اللہ کی خشیت پیدا ہو جائے گی، تو پھر کسی کی جرأت بھی نہیں ہے کہ اس علاقے میں داخل ہو کر اسے تنگ کرے، پریشان کرے۔ تو یہ محفل دراصل اللہ کی پہچان کرانے کی محفل ہے۔ یہ مطلب شریف کا درس تعلق باللہ کی کیفیت کو نمایاں کرنے کے لیے تمام شکوک و شبہات اور وسواس کو جھٹک دیں، اللہ پر یقین کے ساتھ سفر کریں جو علی کل شیء قدیر ہے، اور آپ کو 70 مرتبہ پکارتا ہے۔ ایک مرتبہ آپ پکارتے ہیں بایزید دا کعبرو دریافتی صد بہا وہ عز و صد فری۔ پھر بایزید نے اس دن کعبۃ اللہ کی عمارت سے ہٹ کر ایک بشر کے اندر نور دیکھ لیا۔ اللہ، ایک انسان کے اندر خلیفۃ اللہ ہونے کا اعجاز بایزید نے اس دن دیکھا۔ خود بھی بڑی ریاضت، بڑی مجاہدے، سبھی کچھ کیا۔ اس دن نظر آیا کہ بشر کے اندر اللہ کا نور کیسے جھلکتا ہے، اور جب بشر میں اللہ کا نور جھلکتا ہے تو پھر وہ بشر نہیں ہوتا ہے بلکہ مقارب بارگاہ ہوتا ہے۔ بایزیدان اکتہارا ہوش داد ہم جو ذری حلقہ۔ واجد بستامی رحمت اللہ علیہ نے اس واقعے کو، اس پورے واقعے کو معروف فرماتے ہیں، اتنی خوبصورت بات کرتے ہیں کہ کان کی بالی بنا کر اپنے کان میں ڈال دیا۔ مطلب یہ کہ اتنا یاد کر لیا کہ اب وہ کان سے جڑ گئی ان کی باتیں، ان کا رویہ، ان کا اخلاق اور تعلق باللہ کی کیفیت۔ آمد ازوے بایزید اندر مزید منتہو در منتہو اندر رسید۔ اب جب غور و فکر شروع کیا اس اینگل سے، اینگل پہلے بھی تھے، اینگل پہلے بھی تھے، 7 حج کتے کو دے دیے، اللہ کا نہیں، 7 حج کتے کو دے دیے، پھر بھی ابھی منزل پوری نہیں پہنچی ہے۔ جب اس کے پاس پہنچے خلیفۃ اللہ کے پاس، جس کے سینے میں اللہ کا نور تھا، تو اس دن بایزید کے لیے تفکر کا، غور و فکر کا زاویہ نمایاں ہوا۔ پھر کیسا غور و فکر کیا ہوگا؟ سید الطائفہ قرار پائے۔ کیا قرار پائے پھر؟ سید الطائفہ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ۔ بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رسول کی عیادت سے بات شروع ہوئی، اور تعلق باللہ کی کیفیت پر مولانا نے گفتگو کو اختتام پذیر کیا۔ یہ مولانا ہی کا وصف ہے کہ مختلف وادیوں سے، سرسبز وادیوں سے
چشمے والی وادیوں سے، دریا کے کنارے سے، وسط کی پہاڑوں سے گزار کر ہمیں وہ اینگل دیتے ہیں جو ہمارے حق کو پہچاننے کے لیے، حق سے جڑنے کے لیے، حق کی پہچان کے ساتھ اس کا حق ادا کرنے کے لیے ہمیں آمادہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کا حامی و ناصر ہو۔ یہ گفتگو جو ہمارے کانوں کے ذریعے ہمارے ذہنوں میں پہنچی ہے، ہمارے دلوں تک پہنچی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کا فہم ہمیں عطا کرے، اس کی پہچان عطا کرے، اس انداز میں سوچنے کی کیفیت۔ یقین کریں سارے وسواس، سارے وہم، ساری تنگی سب تبدیل ہو جائے گی کشادگی میں، کیونکہ تعلق باللہ کی جو کیفیت الحمدللہ ثم الحمدللہ معروم کے توسط سے ہم تک پہنچ رہی ہے، یہ بہت بڑا انعام ہے۔ ہم وہی ہیں جو آج سے 5 سال پہلے تھے، ہم وہی ہیں جو آج سے 10 سال پہلے تھے، مگر فکری طور پر ہم تبدیل ہو رہے ہیں، اور انسان واقعی اندر سے تبدیل ہوتا ہے، اور یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے، ہمارے یہاں کشادگی پیدا کرے، اور ہر شعبہ حیات میں خدا ہمیں سرخروئی پر سرفراز کرے، خدا سرخروئی پر سرفراز کرے، خدا رکاوٹوں کو دور کرے، خدا مشکلوں کو آسان کر دے، کیونکہ اس کے تعلق کے نتیجے میں جو فضیلتیں حصے میں آتی ہیں وہ یہی ہیں کہ مخلوق خدا کے ساتھ بہترین معاملات کیے جائیں، اور اپنی میں اور انانیت کو مٹا کر خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے محنت کی جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔